یعنی کہ جب بھی آپ کسی بھی کام کو کرتے ہیں، خدا کی طرف بڑھنا ہو یا زندگی میں بھی کوئی کام ہو، تو پہلے آپ اس کے حوالے سے ایک ہولسٹک اپروچ لیتے ہیں. یعنی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایز اے ہول جو ہے نا، وہ معاملہ آپ کے سامنے واضح ہو کہ یہ کیا چیز ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کو کیا ہونا چاہیے، اور آپ اس کو اس کی ٹوٹیلٹی میں اپروچ کریں. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد پریکٹیکلی آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ اپنی منزل کی طرف آگے بڑھتے ہیں. یہ والی میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ والی میں کیا کہنا چاہ رہا بالکل صحیح ہے، صحیح ہے. ہوں. پہلے ایک صحیح. ڈائریکشن طے کرتے ہیں، دین اس کے اسٹیپس. ڈائریکشن نہیں، یعنی کہ پہلے ایز اے ہول جو ہے نا وہ پورا مسئلہ، یعنی کلن ٹھیک ہے. پہلے آپ کلن اس کا ایک ادراک حاصل کر کے بطور کلی اس چیز پر کو اختیار کرنے کی سعی کرتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان پیرالل جزوی طور پر آگے بڑھتے ہیں، جو اسٹیپس ہوتے ہیں آپ کے انڈیویجول. ٹھیک. تو جو کلی اپروچ ہوتی ہے نا، وہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ وہ آپ کی ذات میں تبدیلی کا عمل لے کر آ رہی ہوتی ہے، اور وہ آپ کے لیے اسینشلی وہی چیز ہوتی ہے. کیونکہ آپ کی ذات میں کیا تبدیلی آتی ہے، ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا اس پر ہی بیس کرتی ہیں، یعنی اسی کی اہمیت ہے. تو اس لحاظ سے جو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ ہولسٹیکلی یعنی اوور آل جو چیز ہے خدا کی طرف بڑھنے کے لیے، وہ بندگی ہے. جو مین صفت ہے وہ بندگی ہے. وہ تو مین سکر. کہ جو کہ جس میں یعنی کہ جس کی طرف آپ کو سعی کرنا ہے یا جس کو آپ کو مانیٹر کرنا ہے، کچھ بھی کریں، لیکن آپ کو جس چیز کو مینلی مانیٹر کرنا ہے وہ یہ کہ میری بندگی کا معیار کیا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہو گئی آپ کی کلی اپروچ جو ہے، کیونکہ بندگی کے اندر تمام چیزیں موجود ہیں. اب اس کے بعد رہا وہ والا سوال کہ جزوی طور پر یا عملی طور پر میں ڈور کا سرا کہاں سے پکڑوں اور اسٹیپس کہاں سے لینا شروع کروں. تو اس میں جیسے آپ نے بھی کہا کہ صداقت ہے، بالکل صداقت والی بات. جیسے میں نے بھی ہمیشہ دو چیزوں پر بہت زیادہ زور دیا ہے، کیونکہ وہاں بھی جب آپ بات کرتے ہیں نا تو وہاں پر بھی آپ کا یعنی عمل میں بھی ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ خود عمل کے اندر بھی دو چیزیں برابر سے چل رہی ہوتی ہیں. مطلب ایک پازیٹیو اور ایک نیگیٹو. ٹھیک ہے. یعنی صحیح. کہ عمل کے اندر آپ کو ایک پازیٹیو چیز کا دھیان رکھنا پڑے گا کہ جو کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان پیرالل اس کا دھیان رکھنا پڑے گا کہ جو نہیں کرنا ہے. ہاں، دونوں کو اپروچ پڑنا ہے. صحیح. تو یہ دونوں چیزیں جو ہے نا، یہ آپ کو مطلب ان پیرالل لے کے چلنی پڑیں گی. صحیح. اگر آپ خالی کرنے پر بیٹھے رہیں گے تو وہ جو ہاں. نہیں کرنے والی چیزیں ہیں وہ آپ کا کام خراب کر دیں گی، اگر اس کی طرف آپ کی توجہ نہیں ہوگی تو. اور اگر آپ بہت زیادہ نہیں کرنے والے کی طرف متوجہ ہو جائیں گے تو جو کرنا چاہیے اس سے غفلت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو یعنی یہ اپروچ جو ہے نا یہ بنتی ہے میرے حساب سے آگے بڑھنے کے لیے، کہ ایک اوور آل ہے، کمپلیٹ اپروچ ہے. ان کمپلیٹنس وہ بندگی ہے کہ جس کو آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں تو آپ کی بندگی کا معیار کیا بن رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ نمبر ون ہے بات. یہ والی بات نمبر ون ہے کہ جو آپ کچھ بھی کریں، کسی بھی طرف جائیں، کہیں بھی کوئی بھی اقدام کریں، لیکن کیا ہوگا کہ آپ اس چیز کو، بندگی کے معیار کو آپ دیکھیں گے. ٹھیک. اس پر آپ نظر رکھیں گے، اور پھر اس کے بعد جب آپ آئیں گے یعنی اس سے آگے بڑھیں گے، یعنی عمل جو اس کے ساتھ جزیات ہیں اس پر آپ کام کرتے رہیں گے. تو پھر کیا ہوگا کہ آپ وہاں پہ ان عمل میں دونوں پہلوؤں کو دیکھیں گے، یس اور نو. تو اس میں ڈیفینیٹلی ایک صداقت ہے آپ کا، مینلی وہاں سے آپ شروع کر سکتے ہیں، شروع ہونا چاہیے
کیونکہ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ صدق ہے، اور اس کے اپوزٹ جو میں نے بتایا تھا کہ جو ایک پرابلم ہے وہ ہے ریاکاری. ہوں یعنی کہ سب سے زیادہ کام جو انسان کا خراب ہوتا ہے وہ اس ریاکاری یا دنیا دکھاوا یا دوسروں کا وہ جو مسئلہ آ رہا ہوتا ہے اس طرف سے. اور باقی یا پھر آپ کا یعنی جو ہے کہ صداقت، کہ بغیر صداقت کے آپ کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا. جی ریاکاری کو ہم صداقت کا اپوزٹ کہتے ہیں نا. تقریباً جی جی. ہاں کذب اور ریاکاری آلموسٹ ایک ہی اس میں آتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. یعنی کہ جو انسان کے جھوٹ، صحیح معنوں میں جو جھوٹ والی بات ہے وہ ہوں، جھوٹ کی بنیاد ریاکاری ہی بنتی ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم سر، مجھے بھی ایک جی سوال. وعلیکم السلام. جی سر، قرآن کریم میں موجود ہے نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ. جی. وہ نشہ مینشن نہیں کیا گیا، بس بتا دیا گیا ہے کلی طور پہ نا. وہ نشہ مانوی باطنی سب کچھ ہی ہو سکتا ہے. سب کچھ ہی ہو سکتا ہے نا. اس لیے ریاض اس لیے کہ آگے کے جو آیت ہے وہ اس سے ایکسپلینیشن آپ کو مل رہی ہے، اور وہ ایکسپلینیشن یہ مل رہی ہے کہ حتیٰ تعلموا ما تقولون، مثلا یہ ورڈ ہے کہ جب تک کہ تم اس چیز کا علم حاصل کر لو جو تم بول رہے ہو، یعنی جو تم بول رہے ہو وہ سمجھنا شروع ہو جاؤ. ٹھیک ہے. یعنی اگر وہ چیز نشے سمجھ کو میں نشے آ رہی ہے. نشے کو اس طریقے سے ڈیفائن کیا ہے کہ نشہ یعنی وہ حالت کہ جب انسان جو کچھ بول رہا ہو اس کا علم نہ رکھتا ہو، یہ نشے والی حالت ہے. صحیح. جو بول رہا ہو وہ اس کا اس کا علم علم نہ رکھتا رکھتا ہو، علم نہ رکھتا علم ہو. نہ رکھتا. اس طریقے سے نشے والی حالت ڈیفائن ہو رہی ہے. سر اصل میں بات یہ ہوئی کہ میرا بھائی ہے وہ ریاض میں ہوٹل میں ہوتا ہے جی وہاں پہ. جی. تو وہاں کے جو اونرز وغیرہ جو بھی تھے وہ سب بیٹھے ہوئے تھے وہاں. تو وہ لوگ ہوں ظاہر ہے ڈرنک وغیرہ کر رہے تھے. تھوڑی دیر کے بعد وہ عصر کا ٹائم ہوا، وہ جو تھا بندہ ہوں. وہ اٹھا اور جی. نماز کے لیے جانے لگا. تو میرے بھائی نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو اس نے کہا اذان دینے جا رہا ہوں. اس نے کہا ابھی تو آپ ڈرنک کر رہے تھے، اب اذان دینے ہوں. جا رہے ہیں. تو اس نے پھر یہ کہا کہ قرآن میں لکھا ہے کہ نشے کی حالت میں مت جاؤ. مجھے تو نشہ نہیں چڑھا ہے، میں تو نارمل ہوں. جی. تو بڑی عجیب سی بات ہو رہی تھی، وہ مجھے بتا رہا تھا. کہنے لگا جی. کہ مجھے بہت عجیب لگا. تو سر کیا ہوں. اس کو کس پیرائے میں لے کے جائیں گے؟ دیکھیے اب یہ سب چیزیں جو ہے نا آپ میں لوگوں سے صرف پوچھ رہی ہوں آپ سے. پہلے، ہاں وہ بھی نہیں بڑا نہیں، پریشان ہو رہا تھا. اسی حوالے سے ایک بات کرتا ہوں. ذرا ایک میرا کمپیوٹر وہ کر رہا ہے ذرا مسئلہ، میں اس کو ریسٹارٹ کرتا ہوں 1 منٹ میں، ادھر ریجوائن کرتا ہوں. بات آپ کی ہو رہی تھی جی تو سر. اس میں مطلب ڈیفینیٹلی میں جیسے اس کو اب میں آپ لوگوں سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جس قسم کے حال احوال لوگوں کے ہیں تو اس کے بارے میں کچھ کہنا بہت ہی زیادہ مشکل ہوتا ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ ایک بالکل انحرافی یا ڈیویٹڈ لائنز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد بھی ان کا اصرار یہ ہوتا ہے کہ وہ دین کے دائرے میں سمجھے جائیں یا ان کی حرکتوں کو دین داری کے طور پر قبول کیا جائے. ٹھیک ہے. تو اب یہ دو چیزیں جو ہے نا یہ آپس میں بالکل میچ کرتی ہی نہیں ہے. یہاں پہ پرابلم آ جاتی ہے کہ ایک چیز ہے جو بالکل واضح طور سے غلط ہے. صحیح. یعنی اس کی تو بات ہی نہیں ہو رہی نا کہ نشہ اور یہ اور وہ تو بات کی باتیں.
مطلب ہے کہ انسان ایک حرام کام کرے اور حرام عمل انجام دینے کے بعد وہ اس بات کی توقع رکھے کہ جی میں مطلب دین کے فولڈ میں بھی رہوں یا دینداری کے اس میں بھی رہوں، تو ٹھیک ہے، پھر وہ جائے اپنا خدا سے معاملہ کرے، لیکن ظاہر ہے کہ پھر اس کو ان تمام چیزوں کو یا اس کو قبول کرنا تو ممکن نہیں ہوتا نا۔ اس کے تو بالکل احکامات دوسرے ہیں۔ مثلاً یہ کہ اگر ایک اسلامی حکومت ہوگی تو وہ تو ایسے شخص پر حد جاری کرے گی، وہ اس بات پر تھوڑی بحث کرے گی کہ تمہارے لیے نماز پڑھنا صحیح ہے یا اذان دینا صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے۔ اصل میں یہ اس پرابلم ہے۔ میرے بھائی جی کے ساتھ مسئلہ یہ ہوا کہ اس نے کسی سے پوچھا، تو یہ جی۔ مولانا تھے، انہوں ہوں نے بھائی نے ان سے اس چیز کو ڈسکس کیا کہ مجھے بڑی حیرت ہوئی اور اس طرح کا ہوں واقعہ ہوا۔ جو مولانا تھے وہ بھی کہنے لگے تو کوئی مسئلہ تھوڑی، اس کو نشہ تھوڑی ہوا ہے، وہ وہیں سے عجیب ہو گیا۔ پھر بات ہو رہی کہ میں نے کہا اچھا، میں سمجھ میں تو آ ہی نہیں رہی ہے بات بالکل، ایک چیز حرام ہے تو حرام ہے، میں کہا اچھا سر سے میں ڈسکس کر کے دیکھ۔ ہاں، اس میں یہی چیزیں ہیں نا کہ دیکھیں ہمارے ہر جگہ پر یہی پرابلم ہو رہی ہے، اور میں نے یہ بات پہلے کہی بھی تھی کہ یعنی کہ آپ کو اگر اسلام کا فائدہ لینا ہے یا اسلام کے قوانین جو ہیں آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو بینیفٹ دیں یا ان پر صحیح عمل ہو، تو اس کے لیے پھر ایک اسلامی معاشرہ اور تمام چیزوں کو فالو کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ نہیں بالکل ہوتا کہ ہم نے آدھا پکڑا آدھا چھوڑا، ہماری ڈائریکشن جو ہے وہ کچھ کی کچھ ہے، اور ہم یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں بٹس اینڈ پیسز کو لے کے بیٹھ جائیں گے، اس سے یہ کیوں نہیں ہو رہا، اس سے وہ کیوں نہیں ہو رہا۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ تو ہمارے تمام مسلمان ممالک کا حال اس وقت یہی ہو چکا ہے۔ ہمارے معاشرے بھی جو ہے نا تقریباً ابھی اسی ڈائریکشن کی طرف جا چکے ہیں کہ ہم اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ جو قرآن کریم کی ہدایت ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ۔ سورہ حج میں اگر آپ دیکھیں تو اس موضوع کو ابتدائی آیتوں میں بڑی تفصیل سے ڈسکس کیا ہے کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دین کی اتباع کرتے ہیں اعلیٰ حرفن، ایج پہ بیٹھ کے، کہ جب دین کے فائدہ دکھ رہا ہوتا ہے تو اندر آ جاتے ہیں، ورنہ ایج پہ بیٹھے رہتے ہیں، کہیں اور سے فائدہ دکھ رہا ہوتا ہے وہاں بھی چلے جاتے ہیں۔ تو انفارچونیٹلی یہی صورتحال ہے، کیونکہ اس میں تو نشے میں آنے نہیں آنے کا تو سوال ہی بعد میں آ رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ حرام کام، اس حرام کام پر حد جاری ہوگی، اس کے بعد یہ بات ہوگی کہ آپ کو نشہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے یا فلاں کیا چیز ہے۔ مجھے تو یہی بات سمجھ میں آتی ہے۔ جی سر بالکل۔ حیدر جی حیدر بھائی، اس میں تو جی، قرآن فاطمہ مجید صاحب میں آپ اور بات آیات پوری بھی کر لیں۔ جی آپ بات پوری کر لیجیے اپنی، یہ کوشچن آپ کا کلیئر ہو گیا، جواب جتنا میں دے سکا جی یا؟ جی سر بالکل، بہت شکریہ آپ کا۔ مجھے سمجھ آ گئی یہ بات کہ ایک جی چیز جو حرام ہے تو حرام ہے، اب وہ جی نشہ چل رہا ہے یا نہیں ہو رہا وہ تو بالکل ہی ہوں، الگ بات ہے، اور پھر آپ وہ حرام کام بالکل، کرتے ہاں بالکل۔ تو وہ تو بنتے ہی نہیں ہے نا کچھ۔ اب مسئلہ سارا یہی ہو جاتا ہے، میں نے اس لیے آپ سے یہ بات پوچھی کہ اس نے جس مولانا سے پوچھی تو وہ ہمارے ہی تھے، ہمارے ہی مسلک کے، اور انہوں نے ہوں، بالکل یہ بات کہہ دی کہ نشہ نہیں چڑھا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں فرق جی تو آج کل تو خیر یہ معاملات تو بہت ٹیڑے ہوئے ہوئے ہیں۔ جی جی پڑتا۔ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ۔ جی جی لیکن حیدر بھائی اس میں تو قرآن مجید میں تو واضح آیات یعنی شراب کے بارے میں تو موجود ہیں، جیسے سورہ بقرہ کی 219 نمبر آیت ہے کہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہہ دیجیے ان دونوں کے اندر عظیم گناہ ہے۔ اس طرح سورہ مائدہ کی بھی آیات ہیں کہ اے ہوں، ایمان والو، شراب اور جو مقدس جی تان جی سب جی ناپاک جی ناپاک چاہتے نہیں، یعنی جی واضح طور پہ ایک آیت جب تک آپ ٹوٹیلٹی میں نہیں دیکھیں گے تب تک کیسے ہو جائے گا؟ مطلب شراب کے بارے میں تو واضح قرآن مجید میں نہیں، وہی تین میں چار کہہ رہا ہوں جگہ نا آیت ہے۔ کہ مطلب جب آپ کیا حرام ہے، بات حرام ہے نا، حرام پہلے مسئلہ حرام ہے، ٹھیک ہے، پہلے نشہ حرام کا وشہ مسئلہ تو بعد کے سیکنڈری باتیں ہیں۔ ہے۔ جی جی،
واضح اور قرآن وہ مجید تو میں اور موجود ہے نشے کے جو موارد ہیں وہ تو بہت سارے جی دوسرے بھی ہوتے ہیں. اور جیسا کہ میں نے بھی بتایا کہ اگر آپ آیت کے مضمون کو دیکھیں تو وہ انسان جو بے توجہی کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی نشے کی حالت میں ہی نماز پڑھ رہا ہے. کیونکہ قرآن چرس افیون بھنگ شراب کی بات نہیں کر رہا. قرآن کہہ رہا ہے کہ جب تک تم اس کا علم نہ حاصل کر لو جو بول رہے ہو. تو بہت سارے لوگ ایسے اس طریقے کی نماز پڑھتے ہیں کہ انہیں کچھ خود ہی نہیں پتا ہوتا کہ وہ نماز میں کیا کلام کر رہے ہیں، کا قول کیا ہے. تو اس آیت اس کی میں روح سے تو وہ بھی نشے کی حالت میں. جی اس میں حدیث بھی ہے ایک معصوم کی کہ جو ہے نا کہ جب تم نیند کی حالت میں ہو تو نماز نہ پڑھو. یعنی یہ تو حدیث بھی ایک موجود ہے کہ نیند کی حالت کو بھی نشے کی حالت سے تعبیر کیا گیا ہے. ہاں مطلب تو نشے کی جو ڈیفینیشن ہے یا سکارا سکر کی جو ڈیفینیشن آیت جو دے رہی ہے وہ یہ دے رہی ہے حتی تعلموا ما تقولون. جی جی بالکل. میں نے کہ تفسیر میں یہ بھی پڑھا ہے کہ تفسیر نمونہ میں غالباً پڑھا تھا کہ امام کی حدیث کے تم جب نیند کی حالت میں، انہوں نے نیند کی حالت کو بھی نشے سے تعبیر کیا. انہوں نے کہا کہ تم اس وقت تک نماز قریب نہ جاؤ جب تک تم پوری طرح بیدار نہ ہو مطلب جاؤ. نشہ، یعنی میں اس کو تھوڑا نشہ ماننے سے تعامل محسوس کر رہا ہوں کہ نشہ وہ نہیں ہوگا. یعنی کہ نشہ جو ہے اس سینس میں آئے گا سکر کی وہ جو تعریف ہے کہ جیسے انسان اس طریقے سے وہ رہتا ہے کہ وہ اسے پتہ ہی نہیں کہ وہ کر کیا رہا ہے. تو اس میں سے ایک نیند کی حالت بھی ہے جی. یا اس میں سے یہ کہ انسان کوئی کسی قسم کی ڈرگ یوز کر لے، یعنی کہ بعض دواؤں کے زیر اثر بھی لوگ ایسے ہو جاتے ہیں، نیند میں بھی ایسے ہو جاتے ہیں. یا یہ کہ بغیر کچھ کیے ہوئے بھی جو بے توجہی ہے وہ والی حالت بھی اسی قسم کی ہوتی ہے جی. ٹھیک. حضرت ایک سوال میرا بھی ہے اگر 2 منٹ مجھے مل جائیں تو. جی بولیے. نہیں تو پہلا تو ہم ٹائم سوال کے لیے رکھتے ہیں جی. اچھا حضرت ایک چیز ہے نا قرآن مجید میں اگر ہم خالی قرآن سے دیکھیں مطلب نہ دیکھیں تو جیسے فلا جناح علیہ کی آیات ہیں قرآن مجید میں کچھ نہ، اس کا مطلب ہے کوئی حرج نہیں ہے. ہوں لیکن یہاں پہ اگر ہم فقہ کو دیکھیں کبھی تو اس کے اندر فلا جناح علیہ کسی آیات ہیں، اس میں کبھی اس سے مراد جو ہے وہ وجوبی حکم لیا گیا ہے، کبھی اس سے مستحبی حکم لیا گیا ہے. مثلا صفا مروہ والی جو ہے ان صفا و مروہ من شعائر اللہ، اس کے اندر وہ وجوبی حکم ہے. لیکن اس طرح پھر اور آیتیں بہت ساری اس کے اندر جو ہے نا وجوبی حکم نہیں لگتا بلکہ وہ مستحبی حکم ہے فقہ کے حساب سے. اسی طرح کتب علیکم والی آیات ہیں، جیسے کتب علیکم والی آیات میں ہوں بعض اوقات لکھ دیا گیا ہے. یعنی اس میں اب اگر دیکھیں نا تو یعنی قصاص کے حکم کے بارے میں جب آیت آئی ہے تو ہوں وہاں تو وجوبی حکم ہے. لیکن جب وہ وصیت کے بارے میں آتی ہے اس میں بھی یہ لکھ دیا گیا، تمہارے اوپر لکھ دیا گیا ہے. لیکن وہ وہاں پہ ہم جو ہماری فقہ کی کتابیں وہاں پہ وہ مستحب حکم ہے. اس طرح روزے کے بارے میں پھر دوبارہ جب ہم دیکھیں تو وجوبی حکم ہے. تو یہ کچھ عجیب سی کنٹرڈکشن سی مجھے لگتی ہے کہ بعض اوقات ہم اس سے یعنی فلا دیکھیے اس جناح کا اس کو لگ رہا جواب ہے کہ ظاہر ہے کہ میں تو نہیں دے سکتا، کہ کیونکہ ظاہر ہے میں نے وہ فقہ اور اجتہاد نہیں پڑھا ہے تو میں تو اس کا جواب نہیں دے سکتا آپ کو. لیکن اس کا جو ایک چیز نظر آتی ہے وہ یہ نظر آتی ہے کہ اچھا جہاں پر کتبہ علیکم ہے آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہاں پر چیزیں جو ہے نا وہ فقط مستحب کی رینج میں رہتی ہوں گی. بہرحال یہ ایک اور وصیت طلب موضوع ہے. ہاں وہ بھی وصیت ایسا کے نہیں معاملے ہے میں. کہ وہ خالی مستحب ہے، وہ ان چیزوں کو آپ کو فالو کرنا ضروری ہے جو طریقہ بتایا گیا. جی وہ تو ہے، وہ یعنی مطلب آپ تاکیدی بیٹی کو حکم. یہ نہیں کر سکتے آپ کہ بیٹی کو ڈبل دے دیں، بیٹے کو آدھا کر دیں، یہ وہ سب ہے. وہ تو جو چیز بتائی گئی ہے اس کو ویسے ہی فالو کرنا ہے. فقہ میں تو ہے نا کہ آپ 1/3 جو ہے وہ آپ وصیت کر سکتے ہیں، باقی جو ہے وہ تو جو اسلام کا قانون ہے اس کے مطابق ہے وہ. لیکن وصیت خود کرنا یہ ہمارے ہاں واجب نہیں ہے. ہمارے ہاں ایک تاکیدی حکم ہے، مستحب تاکیدی ضرور ہے لیکن یہ ہے کہ واجب نہیں ہے قرآن مجید میں. لیکن یہ ایسا لگتا ہے کہ واجب ہے یہ، کیونکہ یہ کتب علیکم کے حوالے سے آیا ہے. ہم۔ اور باقی جو دوسری چیز ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر آپ اس کو فقہی حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ چیزیں خالی قرآن سے ڈیسائیڈ نہیں ہوتی. یعنی اس کے لیے آپ کو سنت معصوم کو ساتھ ملانا ضروری کہ معصومین کی سیرت و سنت اس حوالے سے کیا بتاتی ہے اور انہوں نے خود ان چیزوں پر کیسے عمل کیا ہے.
تو فائنل جو ورژن آتا ہے اس کا حکم کا یا فتوے کا تو وہ دونوں کو ملا کر آتا ہے. اور ظاہر ہے کہ جو لوگ اس پہ پھر ریسرچ کرتے ہیں یا نظر رکھتے ہیں تو وہی اس کو صحیح معنوں میں ڈٹرمن کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم سر. ان جی بات کروں سر. میرا جی ایک اور سوال تھا یہ انسان کے اختیار کے حوالے سے. غالباً جی ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہے اتنا زیادہ. سر اس میں یہ ہے کہ ایک شخص کوئی غلط کام کرتا ہے. فار ایگزامپل چلیں مثال کے ذریعے اس کو کچھ ایمونیشن وغیرہ لیتا ہے. اب جس سے وہ لے رہا ہے اس کو نہیں معلوم ہے کہ اس کی انٹینشنز کیا ہیں. اور اب اگر وہ آگے غلط یوٹیلائز کرتا ہے تو اس فیل کے اندر جو بیچنے والا ہے وہ بھی انڈائریکٹلی کیوں شامل ہے, اور کیا وہ بھی رسپانسیبل قرار دیا جائے گا آگے جو کچھ وہ اس ایمونیشن کے ساتھ کر رہا ہے؟ نہیں, ایسا ہونا تو نہیں چاہیے. اگر یہ کہ وہ اپنے کاروبار کو ایک جائز اور حلال طریقے سے چلا رہا ہے اور وہ خود ہوں. کسی غلط چیز کا حصہ نہیں ہے تو وہ کیوں شامل ہو جائے گا اس میں؟ اگر جانتا نہیں ہے, مطلب نہیں دوسرے مطلب آپ کی چلیں اس کو انٹینشنز نہیں ایمینیشن جانتا. چھوڑ دیں, ایمینیشن چھوڑ دیں. مثال کے طور پر ایک دکان ہے, چھری کی دکان ہے جہاں چھریاں بک رہی ہیں. اب ایک شخص ہے, صحیح. وہاں سے وہ ایک چھری خریدتا ہے خدا نہ خواستہ کسی کو قتل کرنے کے ارادے سے, تو وہ جو بیچ رہا ہے اس کا اس میں کیا قصور ہے؟ وہ اس جگہ پر قصوروار ہے کہ جہاں پر معاملات اس کے اپنے کاروبار سے ریلیٹڈ ہیں. کہ اگر وہ اپنے کاروبار میں کوئی غلط چیز شامل کرے گا یا کاروبار کو غلط طریقے سے رن کرے گا تو اس پر ذمہ داری آئے گی یا وہ قصوروار ہوگا. باقی کوئی بھی انسان اس چیز کو لے کر, یعنی اگر کوئی کسی سے گھر بنواتا ہے اور اس کی نیت یہ ہے کہ اس گھر میں گناہ کے کام ہوں گے, تو آرکیٹیکٹ یا انجینئر کی تھوڑی ذمہ داری آتی ہے اس کو. صحیح. سر وہ ایک جگہ کچھ پڑھا تھا اس طرح کا تو اس میں کنفیوژن ہو رہی تھی. کچھ انہوں نے مطلب فائل کے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ فیل میں انوالو ہونے کی کچھ ذکر کیا تھا, تو اس میں بھی وہ کچھ اسی قسم انڈائریکٹ کی. ظاہر ہے کہ وہی ہوتا ہے کہ جس میں آپ کی نیت موجود ہوتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے. کہ صحیح. یعنی انسان کی نیت یا بالکل ظاہراً یا براہ راست انوالو ہو, یا انسان کی نیت جو ہے وہ یعنی بالواسطہ انوالو ہو. لیکن جب ایک انسان کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے کسی بات سے, تو وہ کیسے وہ ہو جائے گا کہ اگر اس کے بنائے ہوئے گھر میں گناہ کا کام ہو, اگر اس کی ہوں. فروخت کی ہوئی چیز سے کوئی غلط کام انجام دیا جائے تو وہ اس پہ کیسے ذمہ داری آ جائے گی؟ صحیح. یعنی ٹھیک ہے آپ سر, دیکھیں, شکریہ. جیسے مثال کے جی طور جی. پر آپ اسی کو دیکھ لیں کہ ابھی جو ہم بات کر رہے تھے کہ لوگ نماز میں ریاکار ہیں, ٹھیک ہے, لوگ نماز پڑھ کے جہنم میں جا رہے ہیں. ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ جو ثابت ہے نا یہ بات, بالکل ٹھیک بالکل ہے. سر. تو یہ سارا قصور رسول اللہ پہ آ جائے گا کہ انہوں نے نماز کیوں سکھا دی لوگوں کو. یہ منطق ہے. صحیح. مطلب جو حقیقی فائل ہے کام کا کرنے والا صرف وہی ذمہ دار ہے اپنے فیل کا. اس بالکل. میں اگر کوئی سپورٹ کر رہا ہے انٹینشنلی تب وہ ہاں انوالو ہو رہا ہے, ہاں تب وہ ہاں حقدار ہے کسی بھی سزا یا جزا کا, ہاں، ادروائز نہیں ہے. بالکل. یعنی جیسے یہ ہوتا ہے کہ ابھی ورلڈ ایونٹس ہو رہے ہیں, دنیا کے اندر مختلف چیزیں ہو رہی ہیں, تو دنیا کی پوری آبادی جو ہے نا وہ اپنی صرف عمل کے لحاظ سے نہیں, اپنی نیتوں کے لحاظ سے بھی ڈیوائیڈڈ ہے. بالکل. ٹھیک ہے, کہ اگر ایک فریق ایک کام کر رہا ہے تو لوگ اس کی حمایت کر رہے ہیں, وہ اس عمل میں شریک ہیں, وہ اس عمل میں شریک ہے. یہ بات صحیح ہے بالکل. لیکن اگر کیونکہ وہ اس میں جانتے بوجھتے کر رہے ہیں, ہاں, جانتے بوجھ کے کر رہے ہیں نا, مطلب ہم نیت ہمیشہ صحیح ظاہر ہے صحیح کہ جی جی جی. آمدن ہی ہوتی ہے. صحیح صحیح. نیت اختیار سے ہوتی ہے نا, تبھی تو جی وہ جی. جزا و سزا کے ڈومین میں آتی ہے.
ورنہ جو چیز انسان کی لا علمی میں ہو یا جس چیز کے بارے میں انسان کا کوئی ارادہ نہ ہو تو وہ آپ کے عمل میں کاؤنٹ نہیں ہوتی. نیت جی حقیقتاً آپ کے عمل میں کاؤنٹ ہوتی ہے. صحیح. جی. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. اچھا، یہ جو شراب والے سوال کے بعد جو نماز میں جو ہم جاتے ہیں، جس طریقے سے جو کچھ کہتے ہیں ہمیں کچھ پتا وتا کچھ نہیں ہوتا ہے، تو اس کے حل کے لیے ایک تو وہ ہے کہ آداب الصلاۃ کہ یہ آپ نے ایک پوری سیریز بنائی ہے اور وہ جی جی میں نے اس کی چیزیں ٹھیک ہے، جی. لیکن اس میں پہلے اسٹیپ کے طور پہ یعنی ہم جیسے آج سے ہی اپنے آپ کو امپروو کرنے کی کوشش کریں تو یعنی اسمال اسٹیپ کیا لیں، یعنی کہاں سے پہلا اسٹیپ اسٹارٹ کریں کہ ایٹ لیسٹ ہم اس کیٹیگری میں نہ آئے کہ ابھی ہم نشے میں ہیں. ہاں دیکھیں، وہی بات ابھی جو آج شروع میں بھی ہو رہی تھی، جو میں نے اب عرض کیا تھا کہ پہلا اسٹیپ جو ہے عملاً وہ صداقت کا اسٹیپ ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں فیکٹس کو، رائٹ اینڈ رانگ کو، ٹرو اینڈ فالس کو، ان چیزوں کو اہمیت دینا شروع کرے. پھر اس کے بعد یہ کہ جو ایک سینس آف رسپانسبلٹی ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ آتا ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں اگر انسان میں نہیں پیدا ہوتی نا، یعنی کہ آپ اس بات پہ غور کریں کہ ایک انسان ہے کہ جس کو اس بات کی اہمیت ہے اس کی نظر میں کہ مجھے جھوٹا نہیں ہونا چاہیے، جس کی اہمیت، جس کی نظر میں اس بات کی اہمیت ہے کہ میں جو کام بھی کروں اس کی کوالٹی بہتر ہونا چاہیے، تو کیا نماز کیا غیر نماز، وہ ہر کام کو اچھے طریقے سے انجام دینے کی کوشش کرے گا یا نہیں کرے گا؟ بالکل کرے گا. ہم؟ جی بالکل کرے گا. ٹھیک ہے. اچھا، ہمارے یہاں پر خاص طور سے یعنی مجھے اس بات پر ذاتاً بہت زیادہ آبجیکشن ہے، بہت اعتراض ہے کہ ہمارا جو دینی یعنی عامیانہ جو دینی تربیت کا انداز ہے نا ہمارے انڈو پاکستان میں، ظاہر ہے ہم لوگ کہاں مجتہدین کی صحبت میں تو جا نہیں پاتے، نہ ان کی کتابیں پڑھ پاتے ہیں، نہ ان کی تقاریر ڈھنگ سے سن رہے ہوتے ہیں. تو جن وسیلوں اور واسطوں سے ہماری تربیت ہوتی ہے، یہ ریلیجس انفارمیشن ہم تک پہنچ رہی ہوتی ہے نا، اس میں بہت بڑے بڑے گیپس ہوتے ہیں، گیپس ہیں جس پہ مجھے ذاتی طور پہ بہت اعتراض ہوتا ہے. اور وہ یہی ہوتا ہے کہ ہر چیز آپ کو لائک اے ڈوگما یا ایک برڈن کے طور پر نا ایک بوجھ ہمارے اور آپ کے سر پہ رکھ دیا جاتا ہے یا گردن میں لٹکا دیا جاتا ہے. اس کی وجہ سے ہماری تقریباً ساری پرابلمس جنریٹ ہوتی ہیں. یعنی ہم اپنی پوری زندگی گزار دیتے ہیں اس زون میں آئے بغیر کہ دین میرا پرسنل ایشو ہے. اب اس بات کو سمجھ رہے ہیں؟ کسی حد تک، ناٹ فلی. دیکھیں، نہیں. آپ کا گھر آپ کا پرسنل ایشو ہے نا، جی جی. آپ کی اولاد آپ کا ذاتی معاملہ ہے. وہاں پر جا کر آپ اس طریقے سے دوسروں سے جا کے بیٹھ کے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، ناجائز ہے، کیا عذاب ہے، کیا ثواب ہے. نہیں. اس کے بارے میں جتنی آپ کی ذمہ داریوں کا شعور ہے وہ خود آپ کے اندر سے برآمد ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہاں پر ڈیفینیٹلی آپ دین سے گائیڈنس لیتے ہیں، دین سے گائیڈنس لیتے ہیں یا جس کو بھی آپ ویلیویبل سمجھتے ہیں وہاں سے آپ گائیڈنس لیتے ہیں. لیکن وہاں پر آپ کے لیے اتنے مسائل نہیں ہوتے کہ آپ ہر روز دوڑے جا رہے ہیں ایک مسئلہ پوچھ رہے ہیں اور اس کے بعد صحیح. پریشان بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی اس میں مجھے عذاب مل رہا ہے کہ ثواب مل رہا ہے. صحیح. صحیح. تو آپ جہاں بھی یہ اپروچ آپ کی لائف میں موجود ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اور وہ دو الگ چیزیں ہیں. اب بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ٹھیک ہے. جس جگہ بھی میری اور آپ کی اپروچ یہ ہے نا کہ جی مجھے تو کچھ نہیں پتا، کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا، جی ان سے پوچھوں یہ صحیح ہے یہ نہیں صحیح ہے، اس پہ مجھے سزا ملے گی، جزا ملے گی. بندے خدا سزا جزا کا
پیمانہ تو خدا نے تمہارے اندر رکھ دیا ہے. تمہیں خود نہیں سمجھ میں آتا کہ تم جو کام کر رہے ہو اس سے تم سزا پا رہے ہو کہ جزا پا رہے ہو. صحیح صحیح. تمہاری ذات بہتر ہو رہی ہے کہ پست ہو رہی ہے, تم اوپر جا رہے ہو کہ نیچے جا رہے ہو, تمہیں نہیں پتا اس بات کا کہ ہر بات تو یہ جو جس طریقے سے ہمارے سامنے دین کو رکھا جاتا ہے نا, وہ یہی چیز ہوتی ہے کہ دین کبھی بھی میرا پرسنل ایشو نہیں بن پاتا. میری لائف کے پرسنل نہیں معاملات سے تعلق نہیں ہوتا. میرے پرسنل معاملات, میرے گھر ہوتے ہیں, میرا کاروبار ہوتا ہے, میری اولاد ہوتی ہے, میرے رشتہ دار ہوتے ہیں, ہر چیز ہوتی ہے دنیا میں, لیکن دین جو ہے نا وہ میرے ساتھ ڈریگ آن کر رہا ہوتا ہے. خدا کبھی بھی میری زندگی میں نہیں آ پاتا. خدا ہمیشہ سائڈ پہ ہی رہتا ہے. اہل بیت کو بھی ہم اس لیے اپنی زندگی میں لے آتے ہیں کہ وہاں سے ہمیں اپنے کام نکلوانے ہوتے ہیں دنیا کے, ورنہ حقیقتاً اہل بیت سے بھی ہمارا مطلب نہیں ہوتا. کیونکہ اگر ہمیں ان سے کوئی حقیقتاً دلچسپی ہوتی تو ہم ان کی بات سنتے, ان کے نظریات جاننے کی کوشش کرتے, ان کے کردار کو سمجھنے کی کوشش کرتے, اس کو فالو کرتے. یہ سب بھی نہیں کرتے ہم. تو یہ ہے ہمارا جو عوام کا یا زیادہ تر لوگوں کا جو دین ہے, اور جو بیچارے لوگ اس کو وہ کر رہے ہوتے ہیں, مطلب اس کی تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں, وہ بھی ان ایشوز کو کریکٹ نہیں کرتے. اسی لیے آپ اگر غور کریں کہ میں اس ٹائپ کے جو جزوی سوالات ہوتے ہیں نا, کہ جو لوگوں کی حماقت یا ان کی بے راہ روی سے کریٹ ہو رہے ہوتے ہیں, میں ان کا جواب دینے سے اسی لیے کتراتا ہوں کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ اپنی زندگی میں دیکھیں کہ آپ کو بیماریوں پر بحث کر کے فائدہ ہوگا یا صحت کے اصولوں کو جان کر فائدہ ہوگا. صحت کے بتائیں, اصولوں صحت کے اصولوں کو اب جان کے دنیا فائدہ. کے اندر 10,000 قسم کی بیماریاں ہیں, بیٹھ کے بحث کرتے رہیے اس میں کہ فلاں بیماری میں ایسا ہوتا ہے, لوگ ایسا بیہیو کرتے ہیں, وہ یوں ہو جاتا ہے, بدن کے یہ اثرات آ جاتے ہیں. تو بھائی اس سے کیا حاصل ہے؟ وہ تو ظاہر ہے کہ انسان ایک غلط کام کرے گا, ایک غلط رستے پہ چلے گا تو بیمار ہوگا ان ون وے اور دا ادر. صحیح. یہ تھوڑی ایشو ہے سمجھنے کا. سمجھنے کا معاملہ یہ ہے کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے کہ تم بیمار نہ ہو, تمہاری صحت باقی رہے. تو دین آپ کو بیماریوں پر بحث کرنے کے لیے نہیں آیا ہے. دین اس بات کے لیے آیا ہے کہ تاکہ ہم کو یہ تعلیم کرے کہ ہم صحت مند کیسے رہ سکتے ہیں. بالکل. تو وہ ہم سننا نہیں چاہتے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہاں پر بہت ساری چیزیں ہماری خواہشات سے ٹکراری ہوتی ہیں. ہماری جو ایونچولی جو خواہش ہوتی ہے, آپ کبھی غور کریں, وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم غلط رستوں پہ جائیں, ہم بیمار ہوں اور ہمیں اسی حالت میں قبول کر لیا جائے. ہم سے یہ مطالبہ نہیں کیا جائے کہ تم صحیح رستے پر آؤ, تم صحت والے رستے پر آؤ. یہ مطالبہ نہیں کریں آپ, یہ ٹپ ہے. بالکل صحیح بات ہے. صحیح ہوتا ہے. ایسے ہی. تو اس لیے مجھے بہت ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے اس قسم کی باتوں کو ڈسکس کرتے ہوئے کہ وہ لوگ پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں زندگی میں. اور وہ قرآن نے کہہ دیا کہ جعل النور والظلمات, نور کی راہ ایک ہے, واحد ہے, ظلمات بے تحاشا. ٹھیک. ٹھیک ہے سر, چلیں. بہت شکریہ. ایک خواہر کا شاید سوال ہے ابھی. اچھا جی جی بولیں. ہینڈ ریز کیا ہوا ہے, آپ کر لیں خواہر. السلام علیکم جميعا. وعلیکم السلام. آغا آپ کلاس اسٹارٹ کریں, میرا بالکل ایکسٹرا کوشچن تھا, وہ مسئلہ نہیں ہے, اچھا آپ کلاس اسٹارٹ کریں. جی. تو ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس پر بات کی تھی کہ پچھلی دفعہ کے جو فرعون کی غرقابی اور پھر اس کا جو ایک بڑا
اسپیشل ٹوسٹ تھا آخر میں، یعنی فرعون کے ظاہراً ایمان لانا، اور پھر یعنی خدا کی طرف سے اس جواب کا آنا کہ اب تمہارا ایمان لانا قابل قبول نہیں ہے، لیکن ہم تمہارے بدن کو بچا لیں گے، جبکہ تمہارا نفس یا تمہارا وجود جو ہے وہ نار میں ہے، جہنم میں ہوگا۔ اور دوسری جو ایک بہت خاص بات تھی، میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو وہ آیتیں پوائنٹ آؤٹ کرائی تھیں، اس چیز کو دوبارہ بھی آپ ذہن میں تازہ کر لیں کہ فرعون کی قوم بھی نہیں بچی، یعنی وہ لوگ کہ جو ظاہراً آپ کہہ لیں کہ فرعون کے دباؤ میں تھے اور اس کو فالو کر رہے تھے، یا اس کی قوم تھی، وہ سب کے سب بھی فرعون کے پیچھے پیچھے جہنم میں ڈال دیے گئے، دھکیل دیے گئے۔ اور اسی وجہ سے قرآن کریم نے فرعون کو ائمہ نار میں سے قرار دیا ہے، یعنی یہ آگ کے امام ہیں۔ یہ وہ نہیں ہے کہ جو فقط خود آگ میں گئے، بلکہ یہ وہ ہیں جو امامت کرتے کرتے اپنی پوری قوم کو اپنے پیچھے اپنے ساتھ آگ میں لے کے گئے۔ تو یہ والا پہلو جو ہے یہ بھی ایک بڑا اہم ہے اس یعنی موسیٰ اور فرعون کے واقعے میں، کہ جب ایک ٹائرنٹ ہوتا ہے، طاغوت ہوتا ہے، تو وہ قوم جو اس کی پیروی کر رہی ہوتی ہے، وہ قوم جو اس کی ویلیوز کو اڈاپٹ کرتی ہے، اس کے دیے ہوئے رستوں کو فالو کرتی ہے، ان کے پاس اس بات کا کوئی بہانہ یا گنجائش نہیں ہوتی کہ ہمیں تو جناب اس رستے پہ چلا دیا گیا تھا، ہمیں کیا پتا ہم کیا کرتے، ہمیں تو فلاں نے بہکا دیا تھا، یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی ایک بہت خاص بات ہے۔ تو یعنی اس چیز کو میں مختلف مواقع پر مختلف قرآن کی آیتوں سے بھی، اگزامپل سے بھی آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، لیکن کیونکہ یہ بھی ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو ہمارے یہاں ریکرنگ پرابلم ہے، اور وہ ریکرنگ پرابلم کیا ہے کہ یعنی ہمارے سوسائٹی کے اندر جو ہمارا مائنڈ سیٹ جس طریقے سے بن گیا ہے، وہ اس طریقے سے ہے کہ ہم ذمہ داری کا برڈن لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، یعنی ہمارے اندر اس بات کی توفیق نہیں ہے کہ میں ایکسپٹ کروں کہ بھائی یہ میری غلطی ہے نا، یہ میری خامی ہے، اس کا ذمہ دار میں خود ہوں، میری کوتاہی اور نالائقی ہے جس کی وجہ سے میرے اندر ایک کمی ہے، جس کی وجہ سے میں ایک مقام تک نہیں پہنچ رہا، یا جس کی وجہ سے مجھے ایک درجہ حاصل نہیں ہو رہا، اس کی رسپانسبلٹی میرے اوپر آتی ہے۔ یہ بات کہنے کی ہمت جو ہے نا ہمارے یہاں نہیں ہے لوگوں کے پاس، تو وہ ہمیشہ بلیم شفٹنگ والی بات ہو رہی ہوتی ہے، یعنی کہ میں اگر نالائق ہوں تو اس کے ذمہ دار مولوی صاحب ہیں، اس کے ذمہ دار میرے اماں ابا ہیں، اس کے ذمہ دار میرا خاندان ہے، اس کا ذمہ دار میرا ماحول ہے، میں نہیں ہوں کسی بھی طریقے سے۔ تو یہ واقعہ جو ہے وہ اس بات کو بھی بہت اچھے طریقے سے ہائی لائٹ کرتا ہے کہ تم نے جس کو اپنا امام بنایا ہے، تم جس کی اقدار کو فالو کرتے ہو، تم 100% اس چیز کے لیے رسپانسبل ہو، اور جو ان کا حال اور حشر ہونا ہے وہی تمہارا بھی۔ ٹھیک ہے، یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے جو ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے۔ اس بارے میں اگر کوئی غلط فہمی کسی بھی ذہن میں ہے تو وہ دور ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اس کے بعد اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں جو چیزیں ہیں وہ اور بھی ہیں، جن میں سے ایک دو کا اب ہم ذکر کرتے ہیں۔ وہ یہ تھا کہ جب یعنی فرعون والا قصہ جو ہے وہ ختم ہو گیا، اور اس کے بعد اب ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل ہیں، حضرت موسیٰ ہیں، اور ان کے اوپر سے جو وہ تلوار لٹک رہی تھی وہ یعنی ڈسٹرائے ہو گئی، فرعون والی، اور اب وہ حکومت اور ساری چیزیں کشادگی فراخی۔ تو اب اس کے بعد یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہی ظاہراً درخواست بھی تھی، خدا کی رحمت بھی تھی کہ اب ہم تمہیں یعنی فرعون سے نجات دلانے کے بعد ہم تمہیں مزید
رحمتیں عطا کریں گے. اور ان رحمتوں میں پہلا تو یہ کہ ملک مل گیا انہیں، دوسرا پھر کتاب والی بات تھی کہ ہم تمہیں کتاب عطا کریں گے جو پورا مطلب زندگی کا پورا خلاصہ، یعنی وہی جو بات رسالت والی ہے کہ پورا نظام زندگی ہم تمہیں عطا کریں گے ایک کتاب کی شکل میں، تحریری شکل میں، تاکہ وہ تمہاری نسلوں میں باقی رہے اور اس بارے میں تم کسی شک شبے کا شکار نہ رہو. تو اب وہاں پر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے، یعنی کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو میعاد اور میقات تھی وہ ایک مخصوص جگہ تھی. ہمیں ایگزیکٹلی نہیں پتا اس کے بارے میں، ہسٹوریکلی لوگ باتیں کرتے ہیں لیکن ہمیں ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ وہ جس کو پہاڑ کہا گیا ہے طور، وہ تھا کدھر، وہ کون سا پہاڑ تھا، کدھر تھا. لیکن کوئی ایک مخصوص جگہ تھی ماؤنٹینز میں کہ جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے جاتے تھے اور ہم کلام ہوتے تھے. تو اب دوبارہ جب پہلے جب طور کا واقعہ بیان ہوا تو وہ اس وقت کا واقعہ بیان ہوا تھا کہ جو جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو باقاعدہ نبوت عطا ہوئی تھی. تو اب آپ سمجھ لیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اب دوبارہ کس کام کے لیے جا رہے ہیں؟ رسالت کے لیے، یعنی بطور رسول پورا برنامہ زندگی، پورا زندگی کا قانون خدا کی بارگاہ سے وصول کرنے کے لیے. تو اب خدا نے کہا آپ دوبارہ آئیں. اور یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہت زیادہ خواہش اور تمنا یہ بھی تھی کہ میری قوم کے افراد بھی وہاں تک پہنچیں، یعنی جو مومنین ہیں وہ بھی وہاں تک جائیں، وہ بھی خدا کے نور کو دیکھیں، وہ بھی خدا کے کلام کو سنیں اینڈ سو آن. لیکن وہ خواہش فیل ہو گئی. ابھی جو ہم دیکھیں گے کس وجہ سے کہ وہ چیز پوری نہیں ہو پائی. اچھا، تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا کی طرف سے وحی آئی کہ آپ آئیے اور کتاب وصول کریں، تو انہوں نے پھر اپنے آپ کو یعنی میقات الہی یا ملاقات خداوندی کے لیے انہوں نے پریپریشن شروع کی. اور وہ پریپریشن یہ تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو لوگوں کی، انسانوں کی صحبت سے علیحدہ کر لیا. اور یہ چیز بھی یعنی بالکل اسٹیبلشڈ ہے کہ لوگوں کے نفوس کی جو پستی ہے وہ ایک اثر رکھتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. تو ایون پیغمبر کے لیے بھی، جیسے علامہ طباطبائی نے بھی ایک جملہ لکھا ہے کہ 3 دن تک قبر میں جو ہے نا، کہ پیغمبر کے لیے بھی کیا چیز ہوتی ہے کہ تاکہ وہ جو ڈسٹ ہے نا، ڈسٹ اور ڈرٹ لوگوں کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے کہ وہ کلین اپ ہو جائے اور نفس جو ہے وہ پیورلی ملکوتی حالت اور شکل میں آ جائے، جو بالکل ہی نورانی. ٹھیک ہے، کہ وہ ایک گرد جم جاتی ہے. اور رسول خدا کا بھی ایک جملہ ہے کہ روزانہ میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں کہ جو میرے لیغان علی قلبی، کہ میرے قلب پر جو گرد آ جاتی. تو یعنی اب اتنے پاکیزہ نفوس کے لیے بھی تو ہم جیسے لوگوں کے سمجھے کہ ہم تو پتہ نہیں کس میں غرق ہیں، کس گندگی میں غرق رہتے ہیں، اس یعنی شہوت و غضب والی جو پوری دنیا جس نے ہم کو گھیرا ہوا ہے. تو کیا حال ہوگا ہم اگر اپنے اس کو دیکھیں. اور جیسا کہ بعض مکاشفات ہوتے ہیں تو وہ بالکل اسی قسم کے مکاشفات ہوتے ہیں کہ ہمارا کھانا پینا، ہماری زندگی گویا زیادہ تر جو ہے نا، اگر اس کو دیکھا جائے تو وہ نجاستوں میں ہے، کہ ہم نجاسات میں مختلف قسم کی غرق ہوتے ہیں اگر ہماری باطنی آنکھ کھل جائے تو. بہرحال تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یعنی کیونکہ یہ بہت بڑا اعزاز تھا کہ باقاعدہ خدا کی طرف سے، اور یہ بات ذہن میں ہمارے رہے کہ جتنی بھی کتابیں ہیں یا آسمانی کتب ہیں یا صحیفے ہیں، ان میں توریت وہ واحد کتاب ہے جو باقاعدہ لکھی ہوئی شکل میں عطا ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد لوگوں نے اس میں تحریفات کی کہ نہ انجیل کے
پاس یہ چیز ہے، نہ زبور کا تو ابھی ہمارے پاس کوئی بہت ڈائریکٹ اکاؤنٹ بھی نہیں ہے، نہ قرآن بھی ایسے نہیں ہے۔ یعنی قرآن بھی بطور وحی آیا ہے، پیغمبر اکرم نے اس کو قرأت کر کے سنایا ہے اور لکھوایا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ خدا کی طرف سے صفحے یا لوحیں الواح نازل ہو رہی تھیں بنام قرآن، لیکن توریت میں یہ چیز تھی۔ تو یعنی یہ ایک بہت بڑا اعزاز تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی، ان کی قوم کے لیے بھی۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو 30 راتوں تک، 30 لیلتن، اب یہاں پر خاص طور سے ذکر لیل کا ہے، اور یہ بات آپ کے ذہن میں ہوگی، ہم بھی پہلے بیان کر چکے ہیں کہ لیل کی ایک خاص سگنیفیکنس ہے دینی معاملات میں، دینی زندگی میں، رات کی، کہ جب پیغمبر اکرم کی معراج کی بات بھی کی ہے تو وہاں بھی لیل کا ذکر ہے۔ تو 30 راتوں تک حضرت موسیٰ نے جو ہے وہ اپنے وعدے کو، ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 30 راتوں کا، اور پھر 30 راتوں کو مزید انہوں نے اضافہ کیا اور تمام کیا، کمپلیٹ کیا 10 اور سے، یعنی 40۔ اچھا، یہ 40 جو دن تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، یہ روایتوں میں موجود ہے کہ یہ بہت مقدس ایام ہیں یہ 40، اور بزرگان ان 40 ایام میں بھی باقاعدہ ایک پورا عمل کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں۔ اور وہ 40 ایام کون سے ہیں؟ پہلی ذیقات سے لے کر 10 ذی الحج کے ایام ہیں، 30 دن ذیقات کے، اور اس پر پلس 10 ڈیز جو ہیں وہ ایام حج، 10 دن۔ تو یہ وہ 40 دن تھے۔ فَتَمَّ مِیقَاتُ رَبِّهِ 40 لیلۃً، تو میقات یعنی کہ جو اس کا جو وقت تھا، اس کا جو ٹائم تھا، جو اپوائنٹڈ ٹائم تھا اپنے رب کا، وہ 40 راتوں میں پورا کیا انہوں نے۔ اور اس دوران میں وہ ان کو اپنی قوم کا کوئی وہ نہیں تھا، یعنی ظاہراً خبر نہیں تھی، ظاہراً ان سے وہ کنٹیکٹ میں نہیں تھے۔ تو اس دوران میں پھر کیا ہو رہا تھا کہ وقال موسیٰ لأخیہ ہارون، کہ موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا اخلفنی فی قومی، میرے خلیفہ یعنی آفٹر می، خلیفہ جو بعد میں آتا ہے، کہ میرے بعد تم امور کی ذمہ داری سنبھالو میری قوم میں، وہ اصلح، اور ہمیشہ اصلاح کرنا، ولا تتبع سبیل المفسدین، اور جو مفسدین ہیں، مفسد کا بھی مطلب دیکھیں، قرآن کریم کو اگر آپ اس طریقے سے بھی پڑھیں نا تو آپ کو بہت اچھے انلائٹمنٹس ملتے ہیں، کہ بہت سارے ورڈز جو ساتھ ساتھ استعمال ہوئے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو ایکسپلین کر دیتے ہیں، کہ وہ اصلح اور مفسد، تو یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ مفسد کون ہوتا ہے؟ جو اصلاح نہیں کرتا، یا جو اصلاح ہوئی ہوئی ہو کسی سسٹم میں اس کو خراب کر دیتا ہے، یہ مفسد ہے، فساد پھیلانے والا۔ یا فساد کی تعریف جو ہم نے آپ کو بتائی تھی کہ فساد اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو کسی شے کے انٹینڈڈ یوز کو کرپٹ کر دے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جیسے دودھ سرکے کے ڈلنے کی وجہ سے فاسد ہو جاتا ہے، وہ پھر دودھ نہیں رہتا، تو یہ فساد کا معنی ہے۔ تو جو مفسد ہیں، یعنی جو معاشرے میں اصلاح نہ کریں، اصلاح کے سے ہٹ کر، یعنی اصلاح نہ کریں کا مطلب کیا ہے؟ اصلاح نہ کرنے میں، فساد پھیلانے میں نمبر 1 جو چیز ہے اجتماعی اعتبار سے، جس کو قرآن کریم نے سب سے پہلی منزل پر منع کیا ہے، وہ تفرقہ ہے۔ فساد کی پہلی سیڑھی جو ہے نا وہ فرقے واریت ہے، یہ بات بالکل بالکل واضح ہے قرآن کریم کی آیتوں سے، ٹھیک ہے۔ تو مفسد نہیں بننا، اصلاح کرنا میرے بعد میری قوم میں۔ تو ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا، اور جب موسیٰ پہنچے ہماری میقات تک، وہاں تک آئے،
وَكَلَّمَهُ، اس آیت کی ہم تفصیل نہیں کریں گے کیونکہ یہ بہت یہ بالکل ایک الگ موضوع ہے. تو یعنی وہاں پر تجلی رب کی، انہوں نے رب کو دیکھنے کی درخواست کی، انظر الیک، اور پھر وہاں سے جواب آیا لن ترانی، اور تو اس کو میں دوسری جگہوں پر اس پر بات کر چکا ہوں، لیکن شاید یہاں پر مناسب نہ ہو کیونکہ یہ بالکل ایک ڈفرینٹ ٹاپک ہو جائے گا. تو حضرت موسیٰ جو تھے وہ جب تجلی ہوئی للجبل تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ اس کی چمک سے مدہوش ہو گئے. پھر اس کے بعد ان کو فلما افاق، وہ دوبارہ ہوش میں آئے اور انہوں نے کہا قالا سبحانک تبت الیک، کہ تیری ذات ہر تصور و خیال سے بالاتر ہے، میں توبہ کرتا ہوں، پلٹتا ہوں تیری طرف، وانا اول المؤمنین، اور میں مومنین میں یعنی سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں. قال یا موسیٰ، تو خدا کی طرف سے جواب آیا کہ اے موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس، میں نے تم کو مصطفیٰ کیا. تو مصطفیٰ کرنے کا مطلب ہوتا ہے چوز کرنا، بلند کرنا، منتخب کرنا، اعلیٰ مقام تک پہنچانا. کہ میں نے تم کو مصطفیٰ کیا انسانوں پر، یعنی انسانوں میں سے میں نے تم کو چوز کر کے اور بلند کیا. کیسے بلند کیا؟ بے رسالاتی و بے کلامی، دو چیزوں کے ذریعے سے میں نے تم کو انسانوں پر بلند کیا، انسانوں پر فوقیت دی، انسانوں کا رہبر بنایا، امام بنایا. ایک اپنی رسالات کے ذریعے سے، یعنی وہ تمام کے تمام پیغامات جو میں نے تمہارے توسط سے، وسیلے سے انسانوں تک پہنچائے، اور وب کلامی، اور دوسرا یہ کہ میں نے تم سے براہ راست کلام کیا. ان دو چیزوں کی بنیاد پر تم کو میں نے مصطفیٰ کیا، ان دو چیزوں کے ذریعے سے. فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، تو پس جو بھی میں تمہیں دے رہا ہوں، یعنی اب جو میں تم کو دے رہا ہوں، یعنی توریت کتاب، زندگی کا پورا پروگرام، اس کو پکڑو اچھے سے، اس کو اخذ کرو. وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور شاکرین میں سے ہو کر رہنا. کن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، یہ کن جو ہے عربی زبان میں یہ جب استعمال ہوتا ہے تو یہ یعنی اگر عربی کے اس میں ٹرمز میں آپ دیکھیں تو آپ اس کو کہیں گے کہ یہ سیرورت کا امپریشن دیتا ہے. سیرورت کس کو کہتے ہیں؟ ٹرانسفارمیشن کو کہتے ہیں. یعنی کہ اس جو میں تم کو کتاب عطا کر رہا ہوں، اس کو مضبوطی سے پکڑو، اور اس کتاب کو اخذ کرنے کے بعد تمہاری ذات جو ہے اس میں کیا تبدیلی آ جائے کہ تم شاکرین میں سے ہو جاؤ. تمہارے اندر صفت شکر، تم بطور شاکر اس کو رسپونڈ کرو یا اس کے لیے بہیو کرو. ٹھیک ہے، شاکر کا ورڈ ہے، ٹھیک ہے، یعنی شکر کرنے والا، کہ وہ شکر، اور کم جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ صفت تمہارے اندر پیدا ہو جائے. یعنی یہ نہیں. اچھا، اور شاکر کا ورڈ یہاں پر کیا سینس جنریٹ کر رہا ہے؟ شاکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بھی خدا کی طرف سے کوئی ہدایت آتی ہے، اور اگر یہ پورا ہدایت کا پورا پروگرام ہے جو کتاب کی شکل میں مل رہا ہے، تو یہ رحمت خداوندی ہے، اور خدا کی ایک بہت بہت بزرگ رحمت ہے کہ خدا ہمیں صرف ہماری دنیاوی زندگی کے لیے نہیں بلکہ ہماری ایٹرنل لائف کے لیے ہم کو ایک کمپلیٹ گائیڈ لائن اور پورا پروگرام بنا کر دے رہا ہے. تو اب یہاں پر انسان جب اس کتاب کو لیں گے تو اس کتاب کو لینے کے بعد ان کے دو رسپانسز آئیں گے. یعنی یا وہ کتاب کو لے کر اس کو قبول کریں گے، اس پر عمل کریں گے، یعنی اس نعمت خداوندی کے شکر گزار ہو جائیں گے، یا اس کتاب کو لینے کے بعد اس کا کفر کریں گے یا اس سے منافقانہ رویہ اختیار کریں گے.
یعنی کفر کا مطلب ہے کہ بالکل آل ٹوگیدر ڈینائی اور ریجیکٹ کر دینا. منافقانہ رویے کا مطلب ہے کہ اپیرنٹلی یس لیکن حقیقتاً نو. عملی زندگی میں کچھ نہیں ہے, زبان سے یس یس ہے. ٹھیک ہے, تو کفر ہو یا نفاق ہو, دونوں صورتوں میں ناشکری ہے. اور اگر ایمان ہو اور پھر عمل ہو اس پر تو یہ شکر گزاری ہے. ٹھیک ہے, اور یہ شکر گزاری جو ہے خدا کس صورت میں مانگ رہا ہے؟ بطور صفت مانگ رہا ہے, نہ کہ بطور عمل. یہ فرق آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ جو میں نے بھی آپ سے کہا کہ شکر بطور عمل نہیں, بطور صفت. یہ ڈفرنس فیل کر پا رہے ہیں آپ لوگ کہ ان دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ نہیں اگر تھوڑا ذرا ایکسپلین کر دیجیے گا, اتنی سمجھ نہیں آئی. میری ہاں آواز آ رہی ہے آپ کے پاس؟ جی 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 یہ بولیں. آپ جو کہہ رہے ہیں صفت, اس کو کن کی وجہ سے کہہ رہے ہیں, جو کن ہاں کا لفظ ہے اس وجہ سے یہ جی جی ایز اے صفت مانی جا رہی ہے, عمل نہیں آنا ہم، چاہ رہا. ٹھیک ہاں ہے. فقط عمل نہیں. ہاں ٹھیک, تو اس کا ریزن ان دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان ہے کہ جو یعنی کہ اس کو مختلف نعمتیں مل رہی ہوتی ہیں. کبھی کسی نعمت کے مقابلے میں وہ شکر گزاری کا مظاہرہ کرتا ہے, اور کبھی کسی نعمت کے بارے میں وہ ناشکرا بھی ہو رہا ہوتا ہے. یعنی اس سے ہم کو کیا پتہ چل رہا ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ ہر نعمت کے مقابلے میں شکر گزار نہیں ہے, کہیں پر ناشکرا بھی ہے. تو یہاں پر ہم اس بات کو کہیں گے کہ یہ انسان جو ہے شکر گزاری اس کا ایک عمل ہے, اس کا ایک فعل ہے کہ جو کبھی ظاہر ہوتی ہے کبھی ظاہر نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, ڈپینڈنگ آن ڈفرینٹ کنڈیشنز. یعنی اگر مثال کے طور پر ایک شخص کسی وجہ سے بھی غصے میں ہے یا مایوسی کی حالت میں ہے, تو وہ شکر گزاری کا مظاہرہ نہیں کر رہا. اگر وہ خوشی میں ہے اور سکون میں ہے تو شکر گزار ہو رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو شاکر ہونا ہے یہ اس کے افعال اور اعمال میں ہے, نہ کہ اس کی ذات میں موجود ایک صفت ہے. کیونکہ اگر انسان کی ذات میں کوئی بھی صفت موجود ہوتی ہے تو انسان لا محالہ انوالنٹریلی ہمیشہ اپنے عمل میں اس صفت کے مطابق مظاہرہ کرتا ہے. یعنی انسان کا عمل اس صفت کی تجلی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, عمل انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا, عمل الگ سے نہیں آ رہا ہوتا, بلکہ عمل اسی صفت میں سے برآمد ہوتا ہے, باہر آتا ہے. تو اس بنا پر وہ کم من الشاکرین کہ تم شاکرین میں سے ہو جاؤ والی بات ہے, نہ کہ تم شکر کرو, شکر ادا کرو. شاکرین میں سے ہو جاؤ, یعنی وہ صفت اپنے اندر پیدا کر لو, صفت شکر گزاری ان نعمت کے مقابلے میں. کیونکہ اصل میں خدا کو جو چیز چاہیے وہ صفت چاہیے. اور اس پر ہم پہلے بہت بات بھی کر چکے ہیں کہ جو چیز آپ کے ساتھ جائے گی وہ آپ کی صفات جائیں گی آگے کی طرف. ٹھیک ہے, اعمال ختم ہے اس دنیا میں. یعنی کہ اعمال سر کی یعنی کہ سر جو میں اپنی بات کر رہی ہوں, شکر گزاری کرتی ہوں یا کوئی بھی ایسا عمل انجام دیتی ہوں, وہ اپنے حالات کی وجہ سے کرتی ہوں, اور یہ چیز مجھ میں ختم نہیں ہونی چاہیے. امام ہاں, حسین جو ہر لمحہ شکر گزاری کر رہے تھے, وہ شاکرین میں سے ہیں, یعنی وہ صفت شکر ہے نا, وہ صفت ہے شکر. کیونکہ اور صفت میں جو کرتی صفت ہوں حالات کی بنا پر. ہاں, صفت جو ہے وہ آپ سے کبھی جدا نہیں ہوتی, چاہے کسی بھی قسم کے حالات. لیکن اگر وہ چیز فقط آپ کا عمل یا فعل ہے تو وہ مختلف انوائرمنٹل سچویشنز کی وجہ سے اس میں تبدیلی آ جاتی ہے. صحیح, بہت شکریہ. ٹھیک, تو وہ کم سر من اس میں الشاکر. جی سر جو فیل مطلب جو شکر ہم عملاً کر رہے ہیں, باعث یہ جی صفت نہیں,
تو وہ ہماری جو نفس کی شاکلہ آپ نے بلڈ کرنے کی بات پہلے کی ہے، تو اس کی ٹرانسفارمیشن کے لیے اس عملی شکر کا کتنا رول ہے؟ کیونکہ ہو جب یہ بھی سکتا ہے کہا وہ جاتا ہے ڈپینڈ کہ کرتا ہم ہے، ایک وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ انسان جو ہے وہ، یعنی کہ آپ کہہ لیجئے کہ اس میں کتنی نیت ہے، کتنا اخلاص ہے، کہ وہ خالی ایک چیز آؤٹ ورڈلی عمل ہے اس کا، یا واقعاً وہ اس عمل کے ذریعے سے صفت بنانا چاہتا ہے. یہ سب ہماری نیتوں پر ڈپینڈ کرتا ہے. یعنی جیسے میں اس کی ایک بہت ایسی مثال دوں جو ہم سب اچھے طریقے سے جانتے ہیں اپنے اندر، کہ کیونکہ ہم نے نمازیں اس لیے نہیں ادا کی اپنی زندگی میں کہ ہم میں صفت عبدیت اور بندگی پیدا ہو جائے، تو ہم سالہ سال نماز پڑھنے کے باوجود اور بیچ میں کچھ اچھی نمازیں پڑھنے کے باوجود بھی وہ صفت اپنے اندر پیدا نہیں کرا پاتے. جی تو اس بنا پر وہ نیت کا ہونا اور وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ سب ضروری ہے، کہ وہ ایک باقاعدہ ایک کنسنٹریٹڈ اور کانشیس ایفرٹ مانگتا ہے یہ آپ کے جو ہے نا صفات کا بننا. یہ صحیح یوں ہی ہے نہیں ہو سر، جاتا. اور اسی لیے سر جو عملی اقدامات ہیں ان کی کنٹینیوس ریپیٹیشن کے اوپر بھی زور دیا گیا ہے روایات میں. ہاں جیسے جی جب ہم جی. زیارت وغیرہ کو دیکھتے ہیں کہ جی 100 بار یہ پڑھیں 100 بار یہ پڑھیں، تو وہ اس کی وجہ یہی ہے. ہاں ٹھیک ہے، لیکن بات توجہ، آپ توجہ توجہ کے ساتھ سے بالکل. پڑھیں گے تو پھر رفتہ رفتہ کر کے نقش بنے گا نفس ہوں کے پلین پر، اس کی سطح پر. لیکن اگر خالی رٹے جائیں گے ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ مطلب ویٹیج ہے، اس کی ویٹیج ضروری ہے. وہ ہم جیسے لوگوں کے لیے نا، ورنہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ صرف ایک کی وہ ہیں. یعنی جیسے میں نے آپ لوگوں کو، میں وہ وقت زیادہ وہ نہیں کرنا چاہتا، یہ سب باتیں ہم پہلے کر چکے ہیں، کہ میں نے آپ لوگوں کو ایک واقعہ بھی سنایا تھا اسم اعظم والا آغا صاحب کا، کہ وہ جو شخص تھا جو اسم اعظم سیکھ کے گیا تھا کہ 1,00,000 مرتبہ پڑھنا ہے. جی جی آپ یاد ہے یاد ہے وہ تو یاد ہے نا؟ ہاں کتوں نے اس کو ہاں 3 دفعہ تو کر دیا تھا. اور اس سے یعنی وہ تو ایک تھوڑا سا مزاحیہ انداز میں بات سمجھانے والی چیز ہے، لیکن اگر اس کو آپ قرآنک پرسپیکٹیو میں دیکھیں تو آیت اللہ جوادی آمولی کا جو جملہ ہے بہت خوبصورت جملہ ہے، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک اور ذکر کے بارے میں سنا ہوگا کہ جس کی ریپیٹیشن کی بہت زیادہ تاکید کرتے ہیں. وہ کون سا ذکر ہے؟ کہ یہ ذکر پڑھیں اتنی مرتبہ، 400 مرتبہ، اتنے 1,000 مرتبہ. وہ کون سا ذکر ہے؟ ذکر لا الہ الا یونسی. اللہ. ذکر یونسی، لا الہ الا انت آیت کریمہ سبحانک جی انی کنت کنتم من من الظالمین. الظالمین. ٹھیک ہے، تو اس پر آیت اللہ جوادی آمولی نے کہا تھا کہ آپ جتنی دفعہ بھی پڑھیں ثواب کے لیے بہتر ہے، لیکن ذکر یونسی کے ساتھ حالت یونسی درکار ہے، نہ کہ نمبر آف ٹائمز ریپیٹیشن. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہت بڑی بات ہے سر، بہت بڑی. جی یہ ہے اصل چیز. اگر تم حالت یونسی پیدا کر لو تو ذکر یونسی ایک مرتبہ کافی ہے. جیسے انہوں نے کیا بار بار پڑھا تھا اس کو، قرآن نے ایک دفعہ ہی نقل کیا ہے. ٹھیک، یعنی ایک دفعہ ہی نقل کرنے کے بعد کہا نا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ. وہ بیٹھ کے وہاں اس ذکر کی تسبیح تو نہیں پڑھ رہے تھے نا. تو یہ فرق ہوتا ہے صفت میں اور فعل. اور ہم سر جیسے مجھے نالائق، جی، اور ہم جیسے نالائقوں کے لیے وہ جو بار بار کہا ہے کہ بھئی کسی طریقے سے کسی انداز سے جو ہے نا وہ اثر کر جائے، یہ اس کا مین ریزن. اور آیت اللہ حسن زادہ آمولی نے بھی اس چیز کو لکھا ہے کہ ایک روایت نقل کی ہے اسی اپنی دعاؤں کی اور ذکر کی کتاب میں،
کہ امام صادق علیہ السلام سے کسی نے آگے پوچھا فلاں ایک ذکر کر کے کہ اتنی دفعہ پڑھوں کہ اتنی دفعہ پڑھوں، اس وقت پڑھوں یا اس وقت پڑھوں، تو امام علیہ السلام مسکرائے اور آپ نے فرمایا ہمارے شیعہ بالغ ہیں، ہمارے شیعہ بالغ ہیں، بالغ بالغ بالغ، ایڈلٹ. ٹھیک، یہ سب باتیں بچوں کے لیے بتائی جاتی ہیں. ایگزیکٹلی. ہم لیکن نمبر وہ بہت وہی ڈپینڈ یہ کرتے ہیں لیکن وہ ویسے. وہی بات ہے نا کہ ہم وہ شیعت کے اس معیار پر آنے کو تیار ہی نہیں ہوتا ہے نا. بالکل صحیح. کہ سر میں جیسے سوال آیت اللہ مظاہری کا بھی ایک جملہ ہے کہ جس میں انہوں نے یہی کہا کہ اے شیعوں تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم اس جنت پر خوش ہو کر آمادہ اور تیار ہو کے بیٹھے ہو جو خدا ایک نابالغ بچے اور ایک دیوانے کو بھی دے دے گا. کھانے اللہ، پینے والی جنت تو اس کو بھی مل جائے گی. تم اس بات پر توجہ کرنے کو تیار نہیں ہو کہ تمہارے امام تم کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں. جس کے لیے تم علی ولی اللہ کہتے ہو وہ علی ولی اللہ خالی یہ کھانے پینے کی جنت بتا کے گئے تم کو. بہرحال یہ ہے. تو یہ فرق پڑتے ہیں، یہ ڈفرینسز کریٹ ہوتے ہیں لوگوں کے کیریکٹر میں. کس سے؟ کہ جب آپ فقط ایک کام کر رہے ہوتے ہیں اور جب وہ صفت آپ کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. تو خدا کا مطالبہ آپ جب بھی دیکھیں گے، جہاں بھی دیکھیں گے، یا خدا کی طرف سے جو ستائش ہے، تعریف ہے، وہ صفات پر ہے. یعنی اس کی ایک اور مثال میں آپ کو دوں کہ قرآن نے صالحین کے بارے میں جو کہا ہے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ یا عَمِلُوا صَالِحًا کے بارے میں جو کہا ہے، آپ ان دونوں کے فرق کو بھی ملاحظہ کر لیں. صالحین وہ ہیں جن میں صفت صالحیت پائی جاتی ہے، نہ کہ وہ صالح عمل کرتے ہیں. ان دونوں کے درجات اور ان دونوں کی رسپیکٹ میں آپ دیکھ لیجئے کیا فرق ہے خدا کی نظر میں. سر اس میں پھر وہ یا ایھا الذین آمنو اور یا ایھا المؤمنون وہ بھی یہی فرق بن جائے گا. ہاں وہ لوگ جو ایمان لائے، جی، یعنی کہ ایمان کی تعریف خدا نے بیان کی ہے نا کہ ایمان تمہارے قلوب میں داخل ہو جائے. مطلب جب ہم یعنی مومن کی بات کرتے ہیں، مومن کی تم بات کریں گے تو ایمان بحیثیت صفت اس کے اندر موجود ہے. اور ایمان یا ایھا قلب کے الذین ساتھ آمنو، تعلق پیدا کر لے گا. جی صحیح. اور جو آمنو والی کیٹیگری میں مطلب وہاں ابھی گنجائش ہے. ہاں ٹھیک ہے، یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو ظاہراً ایمان لائے، صحیح. یعنی کہ جو ایمان بحیثیت مومن ایکسیپٹڈ ہو، لیکن کیونکہ وہاں پر اور آگے کی بات کی گئی ہے کہ یہ کام بھی کرو، تو وہ دونوں باتیں بھی ہو سکتی ہیں کہ اگر تم واقعاً مومن ہو گئے ہو تو پھر یہ اگلے مراحل طے کرو. صحیح. سر آپ جی وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، ان کو کیا ملا؟ الواح، ٹیبلٹس، یعنی پتھر کی وہ تھیں، سلیٹس تھیں یا سلیبس تھے کہ جن پر باقاعدہ آیتیں لکھی ہوئی تھیں، احکامات لکھے ہوئے تھے. اور ہم نے لکھ دیا اس کے لیے فی الالواح، اس الواح یعنی ناٹ ون ٹیبلٹ بلکہ ملٹیپل ٹیبلٹس، من کل شیء، ہر شے میں سے، موعظتاً، جو کہ موعظہ اور نصیحت تھی، وتفصیلاً لکل شیء. یہ توریت کی بڑی فضیلت آئی ہے قرآن میں. ویسے یعنی توریت کے حوالے سے قرآن نے بڑے اس کو امام بھی کہا ہے، ہدایت کا امام بھی کہا ہے توریت کو، کتاب موسیٰ کے بارے میں کہ امام ہے ہدایت کا اور رحمت خدا ہے. تو یہ جیسا میں نے کہا کہ یہ واحد کتاب ہے جو باقاعدہ یعنی سما سے، بلندی سے لکھی ہوئی حالت میں عطا ہوئی تھی.
فی الانواع من کل شیء موعظۃ وتفصیلا لکل شیء. بہت بہت ہی زبردست جملے ہیں کہ ہر موعظہ اس کے اندر موجود تھا، ہر واعظ و نصیحت اس کے اندر لکھ دی گئی تھی، اور ہر شے کی تفصیل اس میں بتا دی گئی تھی. کہ تفصیل جو ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ ایک چیز ہوتی ہے، خاص طور سے ہم جیسے لوگوں کے لیے. یعنی اگر ہم سے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو جامعیت کے ساتھ بات کی جاتی ہے، ایک کمپیکٹ کنسولیڈیٹڈ اگر سینٹنسز ہمارے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، ہمیں بات سمجھ میں نہیں آتی. تو تفصیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو اصول ہوتے ہیں، یعنی جیسے ابھی ابتدا میں بات ہو رہی تھی نا، شہزاد بھائی کہہ رہے تھے اسماء الہیہ. تو اسماء الہیہ کیا ہیں؟ وہ ایک کمپیکٹ، حقیقت کی کمپیکٹ فارم ہے. تو اس کو ڈیکوڈ کرنا ہر اسم کو ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی، اور اس کو ڈیکوڈ کرنا اور اس سے کہیں زیادہ مشکل ہے کہ ہر اسم کی حقیقت کو پا لیا جائے. وہ تو ظاہر ہے کہ بہت ہی ایک بلند، یعنی بلند مرتبہ انسانوں کی چیزیں. تو تفصیل، یعنی خدا نے ہم پر جو مہربانی کی ہے وہ یہ کی ہے کہ ہماری کتاب میں بھی کیا کیا ہے کہ چیزوں کو، معاملات کو تفصیلاً بیان کیا ہے. ٹھیک ہے، کھول کے بیان کیا ہے تاکہ ایمبیگیوٹیز نہ رہیں. تو اس میں ہر نصیحت بھی تھی اور ہر شے کی تفصیل بھی تھی. اور پھر اس کے بعد خدا کا مطالبہ کیا تھا؟ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، پس اس کو پکڑو قوت کے ساتھ. تو یہاں پر امام صادق علیہ السلام کا بھی ایک جملہ ہے کہ جس میں آپ سے پوچھا گیا کہ یہ قوت کیا چیز ہے. یعنی یہ قوت علم ہے، قوت عمل ہے، قوت بدن ہے، کون سی قوت ہے؟ کیونکہ انسانوں کے پاس جو قوتیں، یعنی پاورز ہوتی ہیں یا اسٹرینتھ ہوتی ہے، ان کی وہ ڈفرینٹ ٹائپ کی ہوتی ہے. تو خدا کس قوت کی بات کر رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تمام. کہ خدا جب مطالبہ کرتا ہے کہ جو کتاب ہم نے تمہارے اوپر نازل کی ہے، اور ظاہر ہے کہ جب ہم ان سے حضرت موسیٰ کو کہہ رہے ہیں تو یہ مطالبہ ہم سے بھی، کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی اس کو قوت کے ساتھ پکڑو. تو قوت کے ساتھ پکڑنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ یہ تمہارے ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے. کہ جیسے ہم خود اس بات کو، یعنی مثال کے طور پر آپ اس بات کو دیکھیں کہ اگر انسان کمزور ہے تو وہ اپنے ہاتھ میں بھاری چیز نہیں اٹھا سکتا. اگر انسان پر خوف اور دہشت طاری ہو جاتی ہے تو اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چیزیں چھوٹ کے زمین پر گر جاتی ہیں. اگر انسان بعض اوقات لالچ میں یا شوق میں کسی چیز میں متوجہ ہو جاتا ہے تو جو ہاتھ میں پکڑی ہوئی چیز ہوتی ہے اس کو چھوڑ کر اس کی طرف بھاگنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ مختلف وہ ہیں، موارد ہیں، مختلف انسٹنسز ہیں کہ جب انسان کے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی چیز چھوٹ جاتی ہے، ضعیفی، کمزوری، خوف و دہشت، لالچ اور حرص. ٹھیک ہے، تو جب خدا فرما رہا ہے کہ اس کو قوت کے ساتھ پکڑو تو اس کا معنی کیا ہوا؟ کہ کسی قسم کی لالچ، کسی قسم کا خوف اور کوئی کمزوری تمہیں ایسی لاحق نہ ہو کہ کتاب تمہارے ہاتھوں سے نکل جائے. ہر حال میں اس کو پکڑ کے رکھنا ہے، کیونکہ یہی تمہارا نور ہے، یہی تمہاری گائیڈ ہے، یہی تمہیں رستہ دکھانے والی، یہی تمہارا چراغ ہے، یہ مصباح الہدا ہے. ٹھیک ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑنا. تو امام علیہ السلام بھی فرما رہے ہیں تمام قوت بدن بھی درکار ہے، قوت عقل بھی درکار ہے، قوت نفس بھی چاہیے، تمام قوتیں، کوئی ایک نہیں. یعنی جیسے ہم نے جو ہے اس میں آپ دیکھیں کہ خدا نے جب جناب طالوت کو حاکم مقرر کیا تھا بنی اسرائیل پر، اور انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ اس کو کیوں مقرر کر دیا، اس کے پاس تو مال نہیں ہے، اسٹیٹس نہیں ہے. تو خدا کی طرف سے جواب کیا آیا تھا؟ کہ خدا نے، یعنی ان کے پیغمبر نے ان کو خدا کی طرف سے جواب دیا کہ اللہ نے اس کو پھیلاؤ اور وسعت دی ہے تمہارے مقابلے میں، بالعلم والجسم، علم کے حوالے سے بھی اور جسم کے حوالے سے بھی. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں تینوں طاقتیں چاہیے ہوتی ہیں. معنوی طاقت بھی درکار ہوتی ہے
کتاب کو سنبھالنے کے لیے، اور بدنی اور جسمانی اور ظاہری قوت بھی درکار ہے. رائٹ؟ یہ بات امید کرتا ہوں کہ سمجھ میں آ رہی ہوگی. جی. ایک سوال اس میں یہ کہ یہ جو قوت کا ہے یہ حضرت موسیٰ کو حکم ہو رہا ہے یا ان کی قوم کو بھی؟ کیونکہ ایسا لگ رہا ہے یہاں سے آیت سے کہ یہ حکم حضرت موسیٰ کے لیے آ رہا ہے. اس لیے کہ ہمیشہ پہلے لیڈر ایک کام کرے گا تو قوم کرے گی. حضرت موسیٰ اس کا نمونہ قوم کس میں دیکھے گی کہ کتاب کو بالقوہ کیسے پکڑا جاتا ہے؟ حضرت موسیٰ کو کی ذات میں دیکھے گی نا. یعنی ہم کس کو جی جی دیکھتے ہیں؟ ہم کس کو دیکھتے ہیں؟ ہم رسول خدا کو دیکھتے ہیں، ہم ائمہ طاہرین کو دیکھتے ہیں اس بات کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے کہ کتاب کو کیسے پکڑا جاتا ہے، کتاب سے کیسے تمسک کیا جاتا ہے. تو جی قوم صحیح. تک تو جو کچھ بھی آتا ہے وہ نبی کے ہی توسل سے آتا ہے. تو جی فخذها بقوة، اور پھر اگلا جملہ وہ بتا رہے ہیں وَأْمُرْ قَوْمَكَ. ٹھیک ہے، اور اس کو اپنی قوم کو امر کرو یأخذوا بأحسنها، اس کو بہت خوبصورتی کے ساتھ. کیونکہ دیکھیں یہاں پر بھی جو ہے نا خدا کی طرف سے الاؤنس ہے کہ وہ جو حقیقی قوت کا حق ہے وہ قوم نہیں ادا کر سکتی. ٹھیک ہے، تو قوم کے لیے جب بات آئی تو کیا کہا گیا؟ یأخذوا بأحسنها، اس کے جو خوبصورت اور حسین اسپیکٹس ہیں ان کے ذریعے سے قوم اس کو پکڑے اور وہ کرے. کیونکہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ جو کتاب میں بیان ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر کہ اگر آج ہم قرآن کو اخذ کرتے ہیں تو ہم قرآن کو اس کے معارف کے ساتھ اخذ نہیں کر پاتے، کیونکہ وہ ویسے ہی ہمارے دماغی قوتوں سے بالا تر ہوتے ہیں، ہماری سطح سے بالا تر ہم کو فیل ہو رہے ہوتے ہیں. جبکہ اصل قوت جو ہے کتاب کی وہ کہاں ہے؟ ان اسماء میں ہے، اس توحید میں. تو وہ کام کس کے بس میں ہوتا ہے؟ سابقون السابقون کے بس میں ہوتا ہے، مقربون کے بس میں ہوتا ہے کہ وہ اس حقیقی اور ان کی برکت سے کتاب کے فیوزات پھر وہ باقی قوم میں ٹریول کرتے ہیں. لیکن قوم کی ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ کہ جو اس کے حسنات ہیں، جو اس کی خوبیاں ہیں، جو اس کی اچھائیاں ہیں، ان کے ساتھ وہ کتاب سے وابستہ رہیں. یعنی کم از کم کتاب ان کو جن اخلاقیات پر باقی رہنے کی بات کرتی ہے اس حسن خلق کو اپنائیں. قرآن ان کو جن اعمال و افعال کی طرف متوجہ کراتا ہے، ان کو امر کرتا ہے اس حسن عمل پر باقی رہیں. یہ قوم کی لازمی ذمہ داری ہے. تو پھر اوپر جو نبی ہیں، جو امام ہیں، جو مقربین ہیں، پھر وہ ان کی قوت جو ہے نا پھر وہ اس کے اثرات اور اس کی برکات پھر قوم کو بھی ملتی ہیں، اس کے فوائد ان کو حاصل ہوتے ہیں. تو وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، کہ اور امر کرو اپنی قوم کو کہ اس کو اخذ کریں. بِأَحْسَنِهَا، بی یعنی بائی ورچو آف، بائی سببیت احسن، جو اس میں زیادہ حسن والا ہے. ہاں تو یعنی وہی کتاب کی طرف جا رہا ہے کہ اس کتاب میں جو زیادہ حسن والا ہے اس کے ذریعے سے اس کو اخذ کریں، اتخاذ کریں. اور یہ حسن والی بات جو ہے یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ یعنی دین کا ایک بہت بڑا ایک انوالونگ فیکٹر ہے کہ خدا کیا چاہتا ہے؟ حسن عمل چاہتا ہے، خدا حسن ایمان چاہتا ہے، خدا جمیل ہے اور جمال کو محبوب رکھتا ہے. خدا جس کو اپنے سے قریب کرتا ہے اس کو مقام احسان عطا کرتا ہے. تو صحیح، تو یہ حسن جو ہے یہ دینی زندگی کا ایک لازمی جزو ہے. دین میں اگلینس نہیں ہے، دین بیوٹیفل ہے ہر اعتبار سے. اور پھر جو کتاب کو نہیں پکڑیں گے، جیسے میں نے آپ سے ابھی عرض کیا تھا کہ جو کتاب کو لیتے ہیں، میں نے اپنے لفظوں میں بات کہی تھی کہ جو کتاب لیں گے، جو شکر گزار ہوں گے وہ مؤمنین ہیں، جو ناشکرے ہوں گے وہ یا کفار ہیں یا منافقین ہیں. قرآن کریم کی آیت جو ہے وہ ان کو ایک ون کیٹیگری میں ڈال رہی ہے. وہ کون سی کیٹیگری ہے؟ فاسقین.
یعنی جو اس کو نہیں پکڑیں گے، جو اس کو کسی بھی طریقے سے چھوڑ دیں گے، چاہے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، یعنی اعلانیہ یا چھپا کر، تو وہ کس میں کاؤنٹ ہوں گے، کس کیٹیگری میں جائیں گے؟ فاسقین کی۔ اور فاسق کا مطلب بھی آپ کو پتہ ہی ہوگا، آپ میں سے بتائے گا کوئی؟ نافرمان، نہیں نافرمان، نہیں۔ حد سے باہر نکل جانے والا۔ فسقہ کا جو مطلب وہ لٹرل میننگ ہوتا ہے وہ یہ کہ جیسے کھجور کی گٹھلی اپنے غلاف کو پھاڑ کر باہر آ جائے، ٹھیک ہے، یہ فسقہ اس کو کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے فجر بھی جو ہے ملتا جلتا ورڈ ہے، کہ فجر کا ورڈ کہاں پر استعمال ہوتا ہے کہ جیسے پہاڑ میں سے چشمہ جو پھوٹتا ہے وہ فجر، یعنی اس پہاڑ کو شگافتہ کر کے پانی کے اندر سے باہر نکلنا، یا رات کی تاریکی کو شگافتہ کر کے سورج کی کرن یا نور کی کرن کا باہر نکلنا، یہ فجر ہے۔ فجر۔ تو فاجر بھی اس کو ہی کہتے ہیں کہ جو حدود کو توڑ کر باہر نکل رہا ہے، اور فاسق کا میننگ بھی آلموسٹ یہی ہے، یعنی بہت ملتے جلتے یہ ورڈ ہیں فاسق و فاجر کے۔ تو دونوں کے اندر جو ایک فنڈامنٹل کنسپٹ ہے وہ کیا ہے کہ جو بتایا گیا، جن حدود میں رکھا گیا، جو مطلب لمٹس ہیں، باؤنڈریز ہیں، ان کو کراس کرنا، ان کو وایولیٹ کرنا۔ تو اب ظاہر ہے کہ جو بھی کتاب کو قبول نہیں کرے گا تو وہ حدود سیکھے گا ہی نہیں، تو اس میں باقی کہاں سے رہے گا؟ ٹھیک ہے، یا ظاہری طور پر سنے گا بھی تو اس پر پابندی نہیں کرے گا، اس پر عمل نہیں کرے گا، تو وہ ان جنرل کس کیٹیگری میں چلے جائیں گے؟ وہ لوگ فاسقین کی۔ تو یہاں پر بھی ہمارے سامنے جو قرآنک وکیبلری سے جو بات آ رہی ہے وہ یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو لوگ ہیں وہ کیا ہوں گے؟ محسنین، جو دین کے یا ہدایت کے حسن والے پہلو کو اڈاپٹ کر کے اپنی لائف میں انکارپوریٹ کرتے ہیں، اپنی ذات میں لے کر آتے ہیں، جو یعنی بتایا گیا اس کے حسن کو، اور وہ جو اس کو اگنور کر کے دین کی حدود کو توڑ کر باہر نکل جاتے ہیں۔ تو یہاں آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ محسنین ورسز فاسقین، کہ اگر آپ دین کی تعلیمات کو قبول کریں گے تو اس کے بنا پر آپ کی ذات میں حسن پیدا ہوگا، خوبصورتی آئے گی، اور جو اس کو اگنور کرے گا اور ان حدود کو توڑے گا بلا شرم و حیا اور اس سے تجاوز کرے گا، وہ چلا جائے گا فاسقین کی فہرست میں۔ ٹھیک، تو چلیں انشاءاللہ ابھی شاید اگلی دفعہ یا ایک آدھ دفعہ اور ہمیں اس کو ختم کرنے میں لگے۔ جی ایک سوال یہ کہ اس میں جیسے اس آیت میں لگ رہا ہے کہ تم اس میں سے جو مطلب شائستہ باتیں یا حسن والی باتیں اس کو بتاؤ، یا اس پہ مطلب قوم جو اس پہ عمل کرے، جبکہ مطلب اور بھی قرآن مجید میں لگتا ہے کہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ تھوڑا سا اس میں اس آیت سے لگ رہا ہے کہ صرف اس میں سے جو شائستہ باتیں اس کو اپنا اس کا حکم دیا جا رہا ہے۔ نہیں 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 نہیں، یہ نہیں آ رہا، آپ اس کو غور سے سمجھیں، لیکن میں پھر آپ کو آیت آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں۔ وَأْمُرْ قَوْمَكَ، اور امر کرو اپنی قوم کو، يَأْخُذُوا نہ کہ يَعْمَلُوا، پہلا فرق یہ ملاحظہ کیجئے، يَأْخُذُوا اخذ کریں، اخذ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایکوائر کرنا، ڈیرائیو کرنا، ٹھیک، بی بائی ورچو آف احسن، جو اس میں زیادہ خوبصورت ہو، ہاں بے احسنہا، جو اس میں زیادہ خوبصورت ہو، جو اس میں زیادہ خوبصورت ہو اس کے ذریعے سے کتاب کو اخذ کریں۔ تو اس میں مطلب یہ ہے کہ جب انسان، آپ اگر کسی بھی کتاب کو یا کسی بھی نظریے کو دیکھتے ہیں اور اس نظریے یا اس کتاب کے اندر جو سب سے زیادہ موسٹ اٹریکٹیو یا بیوٹیفل یا اچھی چیزیں ہوتی ہیں اس کے ذریعے سے اس کو اخذ کرتے ہیں، ایڈاپٹ کرتے ہیں،
اس چیز کو قبول کرتے ہیں اپنی زندگی میں، تو کیا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ فقط ان چیزوں کو قبول کر رہے ہیں، یا وہ حسن و جمال جو ہے وہ آپ کو تمام کی تمام چیز کو قبول کرنے پر آمادہ کر رہا ہے؟ جو میری انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ یہ ہے کہ مطلب یہ انہوں نے راستہ بتایا ہے کہ اس سے مطلب وہ باتیں لے کے، اور لیکن obviously جو ہے وہ پورے کا پورا دین عمل لینا کا ہے. ورڈ تو نہیں ہو رہا نا. اگر عمل والی لفظ ہوتا تو آپ کی بات صحیح تھی. اگر یعملو کا ورڈ آتا کہ تمہاری قوم جو ہے وہ اس کے سب سے اچھے اس پر عمل کریں، اس کے ذریعے سے. عمل تو نہیں ہے، یا خضو ہے، یعنی اس کو اخذ کرنا ہے. تو اس کے احسن کو دیکھیں، اور اس کے احسن کو دیکھیں، اور پھر اس کے بعد وہ تمام چیزوں کو لیں اور اس کو اپنی عملی زندگی میں انوالو کریں، انکارپوریٹ کریں. صحیح. اخذہ ہے، اخذہ. جی. سر آپ نے جو ابھی بتایا کہ صفت بن جانی چاہیے، جیسے یہ شاکرین ہے، عمل سے زیادہ صفت ہونی چاہیے. وہ ایک لفظ بہت پہلے میں نے سنا تھا، وہ ملکہ کا لفظ کہتے ہیں کہ وہ شاید ملکہ آپ کے اندر پیدا ہو جانا چاہیے اس ملکہ، چیز کا. ملکہ. جی ملکہ، جی اوکے. جی تو جی. اس حوالے سے سر مجھے میری کنفیوژن دور کر دیں کہ جیسے ثقافت ہے، اب افریقہ میں رہتے ہوئے جو ہے وہ قدم قدم پر ضرورت مند ہیں، یا پاکستان میں کہہ لیں اور فیملی وائز بھی کہہ لیں، تو وہ پھر ثقافت اگر آپ کی ذات کا حصہ بن جائے تو پھر تو ہم کسی کو منع ہی نہیں کریں کچھ بھی. نہیں، دیکھیں بات یہی ہوتی ہے نا، یہ بات یہاں پر سمجھنے کی ہے کہ انسان کی اندر جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں، یعنی کہ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ہر صفت لائک ایک انڈیپینڈنٹ آوارہ ہے کہ وہ خود جو جائے کر لے. خدا نے آپ کے بدن کا نظام کیسے بنایا ہے؟ آپ کے اندر ڈفرینٹ فیکلٹیز ہیں، لیکن کیا ہر فیکلٹی اپنی اس میں آزاد ہے کہ جو چاہے کرے، جس طرف دل چاہے نکل جائے؟ سب کو کس کے تابع کیا ہے؟ دل کے یا برین کے؟ عقل کے. آپ کے عقل کے. اندر خدا نے ایک چیز رکھی ہے، عقل ہے نا. وہ جی. عقل کیا ہے؟ جو آپ کو صحیح اور غلط بتاتی ہے، جو آپ کو اصلاح اور فساد کی معرفت دیتی ہے، اور آپ اس کو مزید سپورٹ دیتے ہیں یا مزید ایڈ حاصل کرتے ہیں شریعت کی ہدایت سے. تو ہر صفت جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے وہ جب تک تابع عقل نہ ہو تو اس کا تو فائدہ ہی نہیں ہوتا. اور صحیح. جتنی بھی پاکیزہ صفات ہیں وہ بائی ڈیفالٹ عقلی ہوتی ہیں. صحیح. یعنی اس کی میں مثال آپ کو دوں کہ رسول خدا رحمت للعالمین ہیں، ہے نا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، آیت قرآن ہے. جی. لیکن یہی رسول خدا جو ہیں یہ غزوات میں بھی جا رہے ہیں، جنگیں بھی کر رہے ہیں، اور آپ کے حکم سے لوگ بھی قتل ہو رہے ہیں. تو یہ کون سا رحمت للعالمین ہے اگر اس منطق کے تحت دیکھا جائے تو؟ اس میں تو پھر یہ کہا جاتا ہے نا کہ دین کے معاملے میں انہوں نے جو ہے وہ، لیکن ان کی عام جو ذاتی زندگی تھی وہ رحمت سے بھرپور تھی، یہ کیا پھر یہ بات کہا ہوئی کہ جاتا. دین کے معاملے میں وہ رحمت للعالمین سے باہر ہو گئے، جبکہ دین کے معاملے میں تو سب سے زیادہ رحمت للعالمین کا مظہر ہونا چاہیے تھا. یہ کون سی لاجک ہوئی؟ جیسے اس سے پہلے بھی ہم نے ایک بات کی تھی نا کہ جو حضرت موسیٰ نے بد دعا کی تھی تو وہ بڑے معاملات تھے، وہ ان کی شدید گمراہی تھی، لیکن نہیں، وہ اپنی ذاتی یہ میں زندگی نے میں نہیں آئمہ کہا اور تھا. انبیاء. یہ میں نہیں، اس قسم کی کوئی بات میں نے نہیں کی کہ وہ کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں، یہ کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں. بات یہ ہوتی ہے کہ یہی عقلی معاملات ہیں کہ اگر مثال کے طور پر معاشرے کا ایک حصہ فاسد ہو جائے، آپ اگر اس کو غور کریں، میں نے اس پوائنٹ پہ زور دیا تھا کہ وہ لوگ کہ جن کو ہر ممکن ہدایت کے مواقع فراہم کیے جانے کے بعد بھی وہ مصر ہیں کہ مجھے ہدایت قبول نہیں کرنا، جنہوں نے گمراہی اور فساد کو اپنی صفت بنا لیا ہے، آپ ان کے ساتھ کیا کریں گے؟ صحیح. کیا عقل جو ہے، یعنی اب یہاں پر کہ عقل جو ہے
وہ آپ کو یہ بتاتی ہیں کہ رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو ایلیمینیٹ کیا جائے، نہ کہ ان کو چھوڑ دیا جائے کہ وہ ایک پھوڑے کے طریقے سے جو ہے نا بڑھتے بڑھتے تمام انسانیت کو تباہ کرنا ہے۔ تو حضور وہاں بھی رحمت للعالمین والی ہی حیثیت میں عمل کر رہے تھے، لیکن سمجھنے والی عقل سمجھے گی کہ اس وقت رحمت کا تقاضا یہ ہے، اس وقت کیا رحمت ہے کا تقاضا یہ ہے۔ صحیح، جیسے اس کی مثال، جیسے ماں باپ جب بچے کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، وہ ماں جی باپ محبت کا پیکر ہوتے ہیں، لیکن وہ جی پڑھنے کے لیے اسے سرزنش کر رہے جی ہوتے ہیں، جی تو اس کی رحمت یہی ہے اس وقت کہ وہ ماں باپ ہم، وہ اسے چاہ رہے ہیں کہ وہ ہم، اچھا بنے۔ ہم، صحیح، ہاں لیکن تو سر یہ نہیں جو میں بات کر رہی ہوں نا، وہ میں دراصل بہت ہی چھوٹے پیمانے پہ، چھوٹی میری سمجھ ہے شاید، نہیں دیکھیں، کہ اس میں میں بھی آپ لوگوں کو کلیئر کر دوں کہ دیکھیں، میں کسی بھی سوال کو چھوٹا نہیں سمجھتا، اور نہ مجھے کسی بھی سوال کا جواب دینے میں کوئی اعتراض ہوتا ہے، لیکن ایک چیز تھوڑی سی میرا خیال ہے کہ شاید شروع میں یہاں بھی کچھ تھوڑی سی دشواریاں ہوئی تھی، کہ آپ لوگ بھی آئی تھنک کہ جس قسم سے ہم لوگ بات کر رہے ہیں اس طریقے سے بہت کم لوگوں نے آپ سے زندگی میں گفتگو کی ہوگی۔ ہم ہے صحیح یا نہیں ہے، یا یہ بس میری خام خیالی ہے؟ نہیں سر، بالکل ایسا ہی ہے، بالکل بالکل ایسا۔ بالکل صحیح ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ میں جتنی حد تک بھی میری کیپیسٹی ہے میں آپ سے سچ بول رہا ہوں، جتنی بھی، یعنی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بالکل سچ بول رہا ہوں، اس لیے کہ میں میرے اندر جتنی سچائی کی سکت ہے اتنی ہی سچ بولوں گا آپ سے، لیکن میری نیت جو ہے نا وہ اس میں کوئی شوگر کوٹنگ نہیں ہے، کوئی لپیٹا لپاٹی نہیں ہے، کوئی ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہیں، جو سچ جتنا میں سمجھ سکتا ہوں، درک کر سکتا ہوں، بالکل پلین آنےسٹ ورڈز میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہوں۔ اچھا، اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو میں نے محسوس کیا ہے کہ لوگ جو ہے نا، کیونکہ آپ کو زیادہ تر عادت ہے شوگر کوٹڈ گفتگو سننے کی، ہے یا نہیں؟ یعنی آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ جو ممبر پہ بیٹھتے ہیں وہ اس نیت سے، اس تاثر کو لے کر بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جی لوگوں کو کیا اچھا لگے، لوگ کس بات سے خوش ہوں گے، لوگوں وہ ساری باتیں ہوتی ہیں۔ تو اس وجہ سے یعنی کہ میرے لہجے میں کبھی بھی آپ لوگوں کو کوئی سختی سی فیل ہونا تو اس کو آپ اگنور کر دیجیے گا، اس میں کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں کسی سوال کو چھوٹا سمجھ رہا ہوں یا کسی بندے کی عقل کو چھوٹا سمجھ رہا ہوں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا انشاءاللہ۔ صحیح، لیکن سر ابھی جو میں آپ سے ہم، کنفیوژن دور کرنا چاہ رہی ہوں نا، وہ یہ ہے کہ جیسے ایک ہی فیملی ہے، مثال کے طور پر ہم، ایک ہی ہم، فیملی میں اگر ایک بھائی جو ہے وہ ہر چیز پہ جو ہے مثال کے طور پر نرمی دکھاتا ہے، اور ایک ہم۔ بھائی جو ہے مثال کے طور پر وہ عقلی طور پر دیکھتا ہے حالات کو، تو وہ بھائی، مطلب یہ وہ والی بات لگ رہی ہے مجھے کہ پھر لوگوں کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، شاید اس کو سخت کہا نہیں، جا رہا ہوتا آپ ہے جو اس عقل میں کے آپ تحت جو ہے نا، معاملات۔ ہم نے جو اخلاقیات کے موضوع پہ گفتگو کی ہے نا، اسی لیے میں نے اس جگہ تک آنے سے پہلے اخلاق در قرآن تفصیل سے بات کی تھی، ہے نا شہزاد بھائی؟ جی، اخلاق در قرآن پہ، سورہ بنی ہاں، اسرائیل کی آیت میں آپ نے سورہ بنی اخلاق کا۔ اسرائیل اور وہ سب دیکھیں، وہاں پر یہ ساری باتیں موجود ہیں، اس اچھا، میں فائنینشیل اخلاق پہ بات کی تھی نا ہم نے، کہ قرآن نے صحیح، آپ کو ہر قسم کے ہاں، اخلاق کی تعلیم و تربیت دی ہے، اپنے گھر میں، اپنے والدین کے ساتھ، سب سے پہلے کس خلق کو سکھایا ہے؟ اپنے خدا کے ساتھ، پھر اپنے والدین کے ساتھ، پھر اپنے اقربا کے ساتھ، پھر اپنی ذات کے ساتھ، پھر اپنے اولاد کے ساتھ، اپنے فائنینشیل میٹرز کو کیسے کرنا ہے، تمام کی تمام چیزیں بتائی گئی ہیں۔ میں ابھی تک وہاں پر پہنچی نہیں ہوں، آپ کی ہاں تو یعنی ہدایت کے تحت میں تذکرہ نفس پر ہوں ابھی تک۔ میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں کہ جیسے سورہ بنی اسرائیل یا اسرا میں آیت نمبر 22 to 39 جس پر ہم نے بہت تفصیل سے بات کی تھی، تو وہاں پر یہ تمام چیزیں فائنینشیل مینجمنٹ یا اخلاق مالی بھی ہمیں تعلیم کیے گئے، اور وہ اخلاق مالی کیا ہے کہ نہ اپنے ہاتھوں کو اتنا کھول دو کہ خود ہی مانگنے کے قابل ہو جاؤ، نہ اپنی مٹھی کو اس طریقے سے بند کر لو کہ کسی کو تم سے کچھ نہ ملے۔
اپنی روش زندگی میں ہمیشہ میانہ روی اختیار کرو، قصد کے ساتھ چلو. یہ تمام کی اعتدال تمام کا چیزیں لفظ۔ قرآن نے ہم کو سمجھائی. صحیح. صحیح. سر میرا بھی ایک سوال تھا کہ یہ الواح جو تختیاں ہیں جو جی. توریت کی نازل ہوئی ہیں، کیا یہی تختیاں جو ہے وہ امام کے ظہور سے پہلے یا امام آئیں گے تو یہ ڈسکور کریں گے؟ اب ضرورت نہیں ہے نا اس کی، تابوت سکینہ۔ اب ضرورت نہیں ہے. یعنی اس کی وجہ یہ ہے کہ اب آپ کو جو کچھ ہے وہ اس سے بہتر مل چکا ہے. قرآن کی صورت۔ جی جی جی. تو لیکن یہ اس میں تو بتایا جاتا ہے نا، مطلب کہ تابوت سکینہ کا وہ ہوگا، اور مطلب حضرت عیسیٰ جو ہے وہ تو آئیں گے اور ساتھ میں یہ تابوت سکینہ اور یہ اس طرح کی تختیاں وغیرہ یہ فائنڈ آؤٹ کریں گے، نکالیں گے۔ اچھا پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کی قوم کے لیے ان چیزوں کی اہمیت ہو. نہیں، کیونکہ وہ یہ کہا جاتا ہے اس بات سے کہ پھر ظاہر سی بات ہے کہ یہ چیزیں دیکھتے ہوئے پھر وہ حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ کی قوم کے جو تو یہ وہی جو کہہ رہا ہوں نا عیسائی کہ قوم ہے۔ حضرت عیسیٰ تو اپنی قوم میں آئیں گے نا. نہیں، لیکن یہ کہ عیسائی لوگ بھی تو وہ پھر امام کی طرف رخ کریں گے نا، کہ کیونکہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ ان کے پیچھے نماز کو پڑھیں گے۔ وہ بات نہیں، حضرت عیسیٰ جو ہیں، دیکھیں جو اہل کتاب ہیں وہ بہرحال اپنے سورسز سے ہی باتوں کو سمجھیں گے. اہل کتاب جو ہیں وہ اپنے سورسز سے باتوں کو سمجھیں گے، اہل اسلام اپنے سورسز سے باتوں کو سمجھیں گے، اور پھر آگے جا کے وہ چیزیں مرج ہو جائیں گی. اچھا، ٹھیک ٹھیک۔ یعنی جو بات لگتی ہے، ظاہر ہے کہ حقیقت کا حال خدا ہی بہتر جانتا ہے، لیکن جس طریقے سے کہ خدا نے دونوں شاخوں کو باقی رکھا ہے، یعنی اولاد اسحاق میں نبوت اور رسالت گئی، ان کے بھی آخری فرد کو خدا نے بچایا ہے، اور اولاد اسماعیل میں نبوت آئی اور رسالت آئی، ان کے بھی آخری فرد کو خدا نے بچایا ہے. تو اس کی ایک حکمت ہے نا. اور اگر جی آپ سر۔ قرآن کریم دیکھیں تو سورہ مائدہ کے اندر یہ جملہ موجود ہے کہ اے مسیح، اے عیسیٰ، میں تمہارے ماننے والوں کو قیامت تک اوپر رکھوں گا ان لوگوں پر کہ جو تمہارا انکار کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ قیامت تک حضرت عیسیٰ کے ماننے والے بھی موجود ہوں گے. اچھا، تو یہ تمام چیزیں بھی ہیں. تو یعنی وہ جو ہیں، اور ایک بات بنتی بھی ہے نا کہ بھئی ایک چیز اگر ہے، وہ ان کو ایک طریقے سے دین تعلیم دیا گیا ہے تو وہ اسی طریقے سے سمجھیں گے نا کہ وہی نشانیاں آئیں گی، اسی کو قبول کریں گے. صحیح، ٹھیک تو یہ ٹھیک ہے۔ سینس تو اس کا بن رہا ہے کہ یعنی حضرت عیسیٰ جو جس قوم کو، یعنی اس وقت ظاہراً جو اہل مغرب ہیں وہ حضرت عیسیٰ والی قوم ہے، اور جو اہل مشرق ہیں وہ امام زمانہ والی قوم جی ہے ظاہراً. جی۔ ٹھیک ہے، چلیں، فی امان اللہ، خدا حافظ. جزاک اللہ، اللہ جزاک حافظ۔ بہت شکریہ سر، بہت جزاک اللہ شکریہ۔ خیر۔ بہت شکریہ. تمام سے جزاک اللہ خیر.